آرگینک پروڈکٹس ہوتی کیا ہیں؟ میں امیزون پہ اپنا ہنی بیچتا تھا, اس پہ میں نے لکھا تھا 100% پیور. آپ اپنی پروڈکٹ کو آرگینک پروڈکٹ کہہ رہے ہیں. جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے ویورز ہیں وہ اس بات پہ کس طرح یقین کریں گے؟ جب تک آپ کے پاس لیبارٹری نہیں ہے تب تو آپ کو بلیو کرنا پڑے گا. ای کامرس پہ زیادہ بلیو کر نہیں رہے. ہر اسٹارٹ ہو کہوں گا آن لائن اسٹارٹ کرو, بٹ اس پہ ریلائی مت کرنا. یہاں کسی ٹائم بھی بتی بند ہو سکتی ہے بھائی. ٹیکس چوری کرتا ہے بزنس میں؟ ٹیکس چوری اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے آگے مزید پیسے لگنے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ تمہیں اگر 10 کروڑ پہ ہے 5 کروڑ ٹیکس دو, 5 کروڑ بعد میں دوسرے ٹیکسوں میں دے دینا. تو بھائی مجھے بچے گا کیا؟ اتنا بزنس کر رہے ہیں, اتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں, پھر بھی عزت کوئی نہیں. ہمارے پاکستان کا ایک ہیرو ہے ہمارا, اس کو آپ ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں بجلی مافیا. جو بندہ جتنا ٹیڑھا ہے نا وہ اتنا کامیاب ہے. آپ جتنے شریف ہوں گے اتنے آپ مارے جائیں گے اس ملک کے اندر. جو میں ہر جگہ پہ جا کے بھتے دے رہا ہوں میرا وہ تو ختم کر دو نا. نہیں پتہ تو نہیں ہے ہمارے ملک بڑے لیول پہ بڑے بھتے ہوتے ہیں جو پہیے لگانے پڑتے ہیں. کس چیز کو پہیے؟ ڈپارٹمنٹ کا نام نہیں لوں گا, مجھے لیگل نوٹس بھیج دیں گے. یا بہت بڑی بات کر رہے ہیں. آج سنو پیسہ پوڈ کاسٹ کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہے نجم مزاری, جو کہ پاکستان کے اندر آرگینک پروڈکٹس کا رجحان لے کے آ رہے ہیں. پاکستان کے اندر آرگینک پروڈکٹس کا بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود پاکستان کے اندر آرگینک پروڈکٹس کا رجحان کیوں نہیں؟ نجم مزاری پاکستان کے اندر کون کون سی اور کتنی آرگینک پروڈکٹس کو مینوفیکچر کر رہے ہیں, اور پاکستان میں بزنس کرتے ہوئے ان کو کن کن اداروں سے شکوہ ہے؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ جانیے اس پوڈ کاسٹ کے اندر. اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک لازمی دیکھیں. آپ نے بزنس کے لیے ایک بڑی ڈفرینٹ نیش سلیکٹ کی اور آرگینک پروڈکٹس کی. آرگینک پروڈکٹس ہوتی کیا ہیں؟ آرگینک پروڈکٹس یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے جو بھی آپ کی فصل ہے, جو آپ کی کراپ ہے, آپ نے اس پہ کوئی پیسٹیسائڈ اسپرے نہیں کرنا, کوئی کیمیکل کھاد یوریا ٹائپ وہ استعمال نہیں کرنا, اور پروسیسنگ سے لے کے واشنگ تک, پیکنگ تک لے کر کوئی بھی کیمیکل انوالو نہیں کرنا. یعنی بیج سے لے کے کسٹمر کی ٹیبل تک کوئی بھی پروڈکٹ اگر ہوگا تو اس میں کسی بھی طرح کا کوئی کیمیکل یا کوئی پرزرویٹو, کیمیکل پرزرویٹو اگر نہیں ہے تو وہ پروڈکٹ آرگینک ہے. از دس پاسبل ان پاکستان؟ مطلب کہ آپ فارمنگ دیکھ لیں, آپ کس طرح میک شور کریں گے کہ وہ چیز آرگینک آپ کو ملے گی؟ دیکھیں یہ جو آرگینک ہے نا, یہ تو تھی ہمارا حصہ, یہ تھا ہی ہمارا. یہ یا انڈیا میں ہوتا تھا یا پاکستان ہوتا تھا, یہیں سے پوری دنیا نے اڈاپٹ کیا آرگینک. اور آج بدقسمتی سے وہ اڈاپٹ کر کے اس میں سکسیزفل ہو چکے اور ہم نہیں ہو سکے. پہلی بات. دوسری چیز یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک اور بڑی بدقسمتی سے کہ پاکستان میں کوئی آرگینک کی باڈی نہیں ہے. اس میں ورکنگ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی فرسٹ آرگینک باڈی بنائی جائے جس میں سرٹیفکیشن دی جائے. دوسری بات یہ کہ ہاں آرگینک میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ییلڈ ہوتی ہے, جو پیداوار ہوتی ہے وہ کم نکلتی ہے, کیونکہ کچھ فصل کو 5-10% کو کیڑا لگ جاتا ہے یا اس کی اس طرح کی گروتھ نہیں ہوتی, لیکن اس کے اندر نیوٹریشن اور ہیلدی چیز ہوتی ہے. اگر آپ اس پہ پیسٹیسائڈ اسپرے کریں گے تو اس میں انڈوسفن جیسا ایک کیمیکل بیسڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کو, جو کہ بچے دیکھیں نا اپنے ایب نارمل پیدا ہو رہے ہیں وہ اسی کیمیکل کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو یہ بالکل پاسبل ہے, یہ ہوتا ہے, اور اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہیں اور اس کے پازیٹیو افیکٹس بھی لوگوں کو اب نظر آنا شروع ہوئے ہیں. اچھا نجم بھائی, ہمارے جیسے ملک میں بینگ این ایگریکلچر کنٹری, اور یہاں پہ آپ ایک ریشو دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہی فارمرز کے ساتھ ہے اور ایگریکلچرسٹ کے ساتھ ہے, تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دن بہ دن ہر سال فصل کم ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے, یہاں تو وہ گرین لینڈ کو بیچ کے اس کو سپر ہائی سوسائٹی بن رہی ہے, یہاں تو وہ اس کو بنجر چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس حساب سے اس کے اوپر ایگریکلچر ہو ہی نہیں رہا. یہاں ہمارے پاس جو سی پہلے فصلیں ہوتی تھی, جس طرح کاٹن کی فصل تھی جو سیچوریٹ ہو رہی, بہت کم ہو گئی, اور اس کی جگہ جو جگہ لے لی وہ چاول نے لے لی یا گندم نے لے لی, اس سے زیادہ. اور پھر بھی ہم ہر سال جو ہے نا گندم امپورٹ کرتے ہیں, پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور مہنگے پیسوں میں اس کو دوبارہ امپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جو جیسے آپ نے کہا کہ جو پیداوار ہے وہ کیوں کم ہو رہی ہے, دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. میں کیونکہ آرگینک پہ ہوں تو میں اپنی ڈومین میں بات کروں گا. دوسرا جو گورنمنٹ کا ایشو ہے کہ وہ گرین اس پہ جو سوسائٹیز بن رہی ہے گرین ایریا کے اوپر, وہ نہیں بننی چاہیے. لیکن جو اگر آرگینک سائڈ سے آپ دیکھیں, اس کی میں آپ کو بیسٹ ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے ہوتا ہے نا کہ اصل میں پتہ کیا, جو پیسٹیسائڈ اسپرے ہے نا وہ آپ کی زمین کو کر رہا ہے ڈیڈ. پیسٹیسائڈ جب آپ کی فریش زمین ہوتی ہے نا تو آپ ایک اسپرے کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کو اگلی فصل کے لیے 2 اسپرے کرنے پڑتے ہیں, پھر اگلی فصل کے لیے 3 اسپرے کرنے پڑتے ہیں. تو آپ کی زمین ڈیڈ ہو جاتی ہے. زمین ڈیڈ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر جو اس میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں, اس میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ سارے ڈیڈ ہو جاتے ہیں. وہ آپ کی زمین کو زرخیز کرتے رہتے ہیں. جب آپ نے انہیں کو ہی مارے تو زمین ڈیڈ ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں زمین بھی مار سکتی ہے, آف کورس زمین بھی مر جاتی ہے. تو اسی لیے جب آپ آرگینک اگائیں گے تو وہ سدا بہار ینگ رہے گی. اس کی مثال ایسے جیسے اگر آپ نیند کی ایک دفعہ گولی کھاتے ہیں تو پہلے دفعہ آپ 1 کھائیں گے, پھر آپ 2 کھائیں گے, پھر آپ 3 کھائیں گے, پھر آپ کو 6 گولیاں کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آئے گی. تو زمین بھی ایسے ہی ہے, آپ اس کو اتنا اسپرے کریں کہ آپ زمین کو ڈیڈ کر رہے ہیں. جو زمین آج آپ کو فار ایگزامپل 10 ایکڑ دے رہی ہے, وہ 2-3 سال کے بعد 8 ایکڑ پہ آ جائے گی, 2-4 سال کے بعد وہ 5 ایکڑ پہ آ جائے گی, اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ اس میں فصل اگائیں گے اور فصل اگے گی نہیں. اسی چیز سے تو ہم لوگوں کو روک رہے ہیں کہ کیمیکل کو خدا را اپنی زندگی سے نکالے. یہ آپ کے لیے بھی جان لیوا ہے اور زمین کے لیے بھی جان لیوا ہے, کیونکہ ایک پوائزن ہے نا, یہ زہر ہے. کیڑا جب مرتا ہے کسی سے مرتا ہے, زہر سے مرتا ہے, تو وہی زہر پھر آپ بھی کھاتے ہیں, آپ بھی بیمار ہوتے ہیں, اور آپ نے اپنی زمین کو بھی بیمار کر دیا. تو ہمارے ملک کی جو زمینیں نا وہ اس وقت بیماری کی حالت میں ہے. اس وجہ سے پروڈکشن کم ہے. نظر صاحب, آپ ایک برانڈ رن کر رہے ہیں, ایک آرگینک پروڈکٹ کا برانڈ رن کر رہے ہیں چلتن پیور کے نام سے. جی اور یو اسٹارٹڈ فرام ای کامرس اینڈ ناؤ یو آر ان دا ریٹیل مارکیٹ. اور آپ جو پروڈکٹ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ آرگینک پروڈکٹ دے رہے ہیں,
تو آر یو ہارویسٹنگ دیم آن یور اون؟ نہیں دیکھیں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں ہم آؤٹ سورس کرتے ہیں. کچھ جیسے مورنگا ہے اس کی ہماری جو فیلڈ ہے وہ ہماری اپنی. اب میرے 1200 پروڈکٹ ہے, 1200 پروڈکٹ کو بنانے کے لیے کم از کم جو ہے نا مجھے 6000 انگریڈینٹ چاہیے. اب میں 6000 فصلیں تو نہیں اگا سکتا, لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں جیسے ہم فوڈ اتھارٹی سے رجسٹرڈ ہیں, ہم اپنے وینڈر کو کہتے ہیں آپ فوڈ اتھارٹی سے رجسٹرڈ ہو جائیں, پاکستان اسٹینڈرڈس لے لیں, حلال کی سرٹیفکیشن لے لیں, ISO 9001 کوالٹی کی سرٹیفکیشن لے لیں. جو ہم کر سکتے ہیں وہ پیرامیٹرس ہم لیتے ہیں. اس میں نالائکی گورنمنٹ کی کہ جی وہ آرگینک باڈی کیوں نہیں بناتی. اب مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں یار آپ ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے. میں کہا جی ایکسپورٹ کروں گا, میں کہوں گا آرگینک ہو کے سرٹیفکیشن دکھاؤ. سرٹیفکیشن تو میرے پاس ہے نہیں, اس لیے نہیں کیونکہ میرے باڈی لوکل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. یہ المیہ نہیں ہے ہمارے ملک میں کہ آپ یہاں پہ تو آرگینک چیز لیبل لگا کے بھیج دیتے ہیں کہ آرگینک ہے, لیکن آپ باہر اگر اس کو بھیجیں گے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کر سکتی ہے. آرگینک تو آپ بہت اگلے لیول کی بات کریں نا. میں امیزون پہ اپنا ہنی بیچتا تھا, اس پہ میں نے لکھا تھا 100% پیور, تو امیزون نے بین کر دیا, کہتا ہے آپ نے لکھا ہے 100% پیور, اس کو پروف کرو. پاکستان میں ایک لیبورٹری نہیں ہے, ایک محکمہ نہیں ہے جو شہد کی پیورٹی چیک کر سکے کہ یہ شہد آپ کا 100% پیور ہے. آپ اس کو کس طرح کچھ نہیں, وہ میرا ڈسکارڈ کرنا پڑا مجھے. میں کہا جی آپ کے ساتھ میک شور میں نے آپ کہا نا کہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ فارمر کو اس کا نا سڈن وزٹ کر لیتے ہیں, سرپرائز وزٹ ہوتا ہے, اس میں جو پاکستان اسٹینڈرڈس ہے اس کی سرٹیفکیشن چیک کرتے ہیں. یعنی جو پیرامیٹرس ہم لے سکتے ہیں وہ ہم لیتے ہیں. اب پاکستان میں مشین ہی نہیں ہے ہنی کو ٹیسٹ کرنے والی, تو میں کیا کروں اس کا مجھے بتائیں. آپ مجھے کہیں گے جی آپ پروف کریں. بھائی میں کیسے پروف کروں جب پاکستان میں کوئی لیبورٹری نہیں ہے. اب ڈرائب سے لے کے فوڈ اتھارٹی سے لے کے یہ دودھ نہیں چیک کر سکتے, پانی نہیں چیک کر سکتے. میں اوریا مقبول جان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں جب میں گورنمنٹ میں آیا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ پانی چیک کریں, یہ کہتے ہیں جی منرل واٹر نہیں ہے. یہ جو بعد میں ہوا تھا کہ یہ ڈرنکنگ واٹر ہے, پاکستان میں پانی چیک نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں ہم نے سوئٹزرلینڈ بھیجا تھا پانی, تو ابھی تک آپ پانی کو نہیں چیک کر سکتے. شہد, ہنی, آرگینک, یہ بہت اوپر لیول کی باتیں ہیں. اس کے لیے شاید ہمیں ابھی 200 سال اور چاہیے. بالکل چاہیے, لیکن کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو آرگینک پروڈکٹ کہہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, اور بالکل بجاؤ ہم پیرامیڈس جو اب لے سکتے ہیں ہم لیتے ہیں. کہ جو ہمارے ویورز ہیں, جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے ویورز ہیں, وہ اس بات پہ کس طرح یقین کریں کہ جو آپ پروڈکٹ دے رہے ہیں وہ واقعی. دیکھیں ہم تو ابھی دیکھیں جب تک آپ کے پاس لیبورٹری نہیں ہے تب تو آپ کو بلیو کرنا پڑے گا, اور آپ کے پاس آپشن ہے کیا. آپ کس طرح چیک کرتے ہیں؟ نہیں ہم چیک کرتے ہیں کیونکہ ہم جب کہنا فارمر کو جا کے دیکھتے ہیں, ہمیں فیل ہوتا ہے اس کو کچھ لیبورٹری ٹیسٹ کراتے ہیں زمین کا کہ اس نے کوئی پیسٹی سائڈ اسپرے تو نہیں کیا اس کے اوپر. جیسے اسٹرابیری تو اسمیل کرتے ہی آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ اس میں کیمیکل ہے یا نہیں, اور وہ انشور کرتا ہے, وہ گارنٹی دیتا ہے. پھر اس کا ہم جو فارمر ہوتا ہے آس پاس لوگوں سے گارنٹی لیتے ہیں. لیکن سرپرائز وزٹ سب سے بیسٹ ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیزن ہے اسپرے کا, اس ٹائم جو ہے نا بیکٹیریا, مچھر, کیڑے مکوڑے زیادہ ہوتے ہیں, تو ان دنوں میں ہم وزٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں وہ اسپرے نہ کر دے. اور دوسری سب سے جو مین چیز ہے نا, ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ جو 1 ایکڑ ہے نا, اس میں جتنی کراپ نکلے گی ساری ہم لے لیں گے آپ سے, تو اس کو لاس ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہوتا. کیمیکل اسپرے وہ کرتا ہے جس نے منڈی میں بیچنا ہوتا ہے. ہمارا فارمر ہمیں بیچ رہا ہے تو وہ مطمئن ہے, اس کو پتا ہے کہ یار جتنی بھی ہوگی 10 ایکڑ ہوگی, 5 ایکڑ ہوگی, یہ مجھ سے اچھے ریٹوں پہ لے لے گا. وہ اپنے خرچے بتا دیتا ہے کہ جی میرے اتنے خرچہ ہوا, میں لاس میں نہیں ہوں. جب فارمر لاس میں نہیں ہے تو کیوں 2 نمبری کرے گا. جو فارمر منڈی میں بیچتا ہے نا, اس کو ہوتا ہے کہ یار ییلڈ زیادہ ہو, 10 ایکڑ سے میں جو ہے نا 50 ایکڑ کی ییلڈ نکالوں, تو وہ 2 نمبری کرتا ہے. جب میں اسے لے رہا ہوں مطمئن ہے تو وہ کیوں 2 نمبری کرے گا میرے ساتھ. اچھا نظم بھائی, اس وقت آپ کتنی پروڈکٹس میں ڈیل کر رہے ہیں؟ ہم 1200 پروڈکٹس بنا رہے ہیں اس وقت. کی کچھ کیٹیگریز ہوں گی؟ ہاں, جیسے اسکن کیئر میں بھی ہیں, ہیئر کیئر میں بھی ہیں فوڈ, لیکن زیادہ ہمارے فوڈ ہیں. جیسے مربع ہے, اچار ہے, دیسی گھی ہے, مورنگا جس کو سوانجنا کہتے ہیں اس کی ہم نے بڑی مارکیٹ کی. اس کے علاوہ پھر اسلامی ہم پوائنٹس پہ تھوڑے تلبینہ ہم نے لانچ کیا, کلونجی ہم نے لانچ کی, اس کی بڑی مارکیٹ کی. اس کے علاوہ اور بہت سارے پروڈکٹ جیسے ہم نے لوگوں کو بتایا, شعور دیا کہ جیسے ٹینگ ایک پروڈکٹ ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ اس کا متبادل نیچرل استعمال کریں تو آپ جو ہے نا ستو استعمال کریں. ستو کو ہم نے بڑا مارکیٹ کیا. میں جب مارکیٹ جاتا تھا, الفتح, جلال, سارے بڑے اسٹورس پہ گھومتا تھا, مجھے کہیں پہ ستو برانڈڈ نہیں ملتا تھا پیکٹ میں. میں نے ستو لانچ کیا. پھر ہم نے سردائی ایک مشروب ہے جو گرمیوں میں استعمال کیا جاتے ہیں, اس کو ہم نے ایز اے ٹریڈیشنل بنایا, اس کی ہم لے کے آئے. پھر شربتوں کی بڑی رینج نکالی. تو اس طرح کر کے ہمارے 1200 پروڈکٹ ہے, دالیں ہیں, یو نیم اٹ بھی ہے, ہر طرح کے پروڈکٹ ہیں. آپ نے اسٹارٹ کتنے سے کیا تھا؟ اسٹارٹ تو دیکھیں جی بڑا میرا ہمبل سا تھا. اگر آپ میرے انٹرویوز دیکھیں تو میرے پاس صرف ایک کارپیٹ تھی, اس پہ بیٹھ کے ہم کام کیا کرتے تھے. تو آج الحمدللہ 700 کے قریب لوگ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں. اپنی ڈومین میں پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے. تو بڑا ہمبل سا چھوٹے لیول کا اسٹارٹ تھا. پہلے شہد بیچا, شہد کے بعد پھر میں نے دیکھا اس کا بڑا اچھا آن لائن, میں نے ویسے ہی فیس بک پہ لگا دیا, تو لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا. میں کہا یار یہ تو بڑی بہترین زبردست, اس کا مطلب آن لائن بکتی ہیں چیزیں. یہ بات کروں آج سے 10 سال پہلے, تب آن لائن کا ٹرینڈ تھا, صرف فیس بک تھے, یہ شاپیفائی کچھ نہیں تھا اس ٹائم. تو جسٹ فیس بک پہ لگایا, لوگوں نے آرڈر کیا میرے دوستوں نے, تو وہ بڑا بہترین بکا. پھر میں نے کہا اچھا ہے, پھر میں اروما تھیراپی کو میں نے اسٹڈی کی, اسینشل آئلس کو, پھر وہ ایڈ کے کرتے کرتے سون اور آج کر رہے ہیں. ابھی تو ہم کافی ریٹیل پہ چلے گئے ہیں. اب آن لائن ہمارا جو ہے نا وہ 20-30% رہ گیا ہے, اور 70% ہم ریٹیل پہ آ گئے ہیں. کیونکہ زیادہ آن لائن گرو کر رہے ہیں آج کل, اور ریٹیل نہیں, اب جتنے بھی بڑے
برانڈس ڈالیں, سنا, سفینہ, کھاڑی, ان سے پوچھیں کہ ان کے آن لائن کے نمبرس کیا ہیں اور ریٹیل کے کیا. ہمیشہ وہ کہیں گے 20 اس کے کیا نام, سفائر کے میرے پاس اسٹیٹس ہیں, ان کی 20% سیل وہاں سے آتی ہے, 80% ان کی ریٹیل ہے. دوسری جو ہے آپ کا کھاڑی کا بھی یہ اسٹیٹس ہے. اچھا دیکھیں جتنے بڑے برانڈس ہیں ان کے تو نمبر صحیح آ رہے ہیں 20-80 کا یا 30-70 کا. اچھا جنہوں نے ریٹیل کا مزہ اب تک اٹھایا نہیں نا صحیح نا, ان کے نمبرز کم ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم اتنے کروڑ کا بزنس کر رہے ہیں. بھائی یہی اگر آپ نے ریٹیل میں گئے ہوتے, اگر آپ 10 کروڑ یہاں سے کما رہے ہیں, میں گارنٹی کرتا ہوں آپ 100 کروڑ کا کرتے. انہوں نے ریٹیل کا مزہ چکھا ہی نہیں ابھی تک. ویسے بینگ اے بزنس مین مجھے لگتا ہے کہ آن لائن مارکیٹ زیادہ, آن لائن آپ کی مارکیٹنگ کے لیے اچھا ہے. ریٹیل جو ہے نا وہاں زیادہ پش ہوتا ہے. آپ اٹھا لیں یونیلیور کیا آن لائن بک رہا ہے, نیسلے کیا آن لائن بک رہا ہے, وہ برانڈنگ وہاں سے, کوک کیا آن لائن بکتی ہے. آپ کے دیکھیں ہم ہیں وی آر FMCG کمپنی, بہت ساری کچھ چیزوں میں ہو سکتا ہے, کوئی شوز موز میں, لیکن میرے پاس جو جن کمپنیز کا نمبر ہے یا جن کے اچھے نمبر جا رہے ہیں نا آن لائن, اس کا مطلب وہ پش زیادہ آن لائن کو کر رہے ہیں. وہ ایک دفعہ ریٹیل کو ذرا پش کر کے دیکھیں. ہم ریٹیل کو پش کرتے ہیں آن لائن کے تھرو, ہم اپنے اسٹور کی ویڈیو بناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ پروڈکٹ ہمارے اسٹور پہ اویلیبل ہے. تو جب وہاں پہ کسٹمر آتا ہے نا تو اس کا جو بکٹ سائز ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ہمارے ایسے کسٹمر بھی تھے جو صرف ایک شیمپو لینے آئے, لیکن جب وہاں پہ آئے انہوں نے 15-20 پروڈکٹس خرید لیے. آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں. مطلب کہ آپ کے مطابق آپ کی نیش کے اندر اور آپ کی جو پروڈکٹ جو ہے اس کو آپ ریٹیل میں زیادہ, آپ اس کو ریٹیل ہے کیش زیادہ کر رہے ہیں. ریٹیل کیونکہ سب چیز دیکھیں, ہماری بہت سستی چیزیں بھی ہیں, جیسے ہمارے مثالیں بھی ہیں, نمک ہے, یہ اور سالٹ کون لے گا. ڈونٹ یو تھنک کہ آگے آنے والا ٹائم, مطلب میں نے جو آپ کی ابھی تک باتوں سے حساب لگایا کہ آپ ای کامرس پہ زیادہ بلیو کر نہیں رہے. یار شروع میں نے کیا تھا, لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں, کبھی انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, اور پھر ویسے بھی وارن بفے کہتے ہیں نا کہ نیور پٹ آل ایگز ان ون بکٹ. کل کو نیٹ بند ہو جائے اس ملک, کیا پتہ چلتا ہے, فیس بک صبح بین ہو جائے چائنا کی طرح, کیا پتہ چلتا ہے. تو آپ تو آپ آن لائن پریزنس, آن لائن کیا گوگل ہی پیچھے رہ جائے گا. SEO کرتے رہیں, کارڈ چل نہیں رہے یہاں پہ, بائرس لوگ ڈالرس لے کے کو چلوا رہے ہیں, یہ کوئی بزنس ہوتا ہے یہاں پہ؟ تو اس حساب سے نہیں ہے. آن لائن کے لیے پاکستان میں سروائیول ہے. ابھی وہ کبھی فائر وال لگا رہے ہیں, کبھی ان سے فائر وال نہیں لگ رہی, کبھی ٹک ٹاک بین کر رہے ہیں. تو مشکل ہے یار اتنی بھی, مطلب آپ کے اسٹارٹ کے لیے اچھے جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے. وی آر نوٹ اے اسٹارٹ اپ, 10 سال ہو گئے ہمیں, ہم ابھی بڑی کمپنیز میں شمار ہوتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو اسٹارٹ اپ نہیں کہتے. اسٹارٹ اپس کے لیے سب ٹھیک ہے, ہر اسٹارٹ اپ کہوں گا آن لائن اسٹارٹ کرو, بٹ اس پہ ریلائی مت کرنا. یہاں کسی ٹائم بھی بتی بند ہو سکتی ہے بھائی. ریٹیل پہ ریٹیل رہیں, اس کو بنائیں, اس کو ایک کسٹمر بنائیں. اور ریٹیل میں کیا کروڑوں روپے آپ جلائی جا رہے ہیں. آج آپ ایڈ بند کر جائیں, آپ 0 پہ آ جاتے ہیں. آپ اگر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں, ہم 2-2 کروڑ روپے مہینے کا لگاتے تھے اپنے ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر. تو میرا بجٹ ہوتا تھا, ہم اتنی ہیوی اسپینڈنگ ہم کرتے تھے. تو ہمارا تو کارڈ ایک مہینے میں بلاک ہو جاتا, پھر ہم اگلے مہینے پھر نیا کارڈ بنوانا پڑتا تھا. کوئی $30,000 کی لمٹ تھی, 80,000 تھے. 2 کارڈ 15 دن بعد میرا کارڈ بند ہو جاتا تھا. اور پتہ نہیں کتنے 10-12 لاکھ روپے تو وہ شاپیفائی کے بلز ہم کلیئر کرتے تھے. تو میں نے سوچا کہ یار میں 2 کروڑ مہینے کا لگاتا ہوں, تو میں 2 کروڑ کے پتہ نہیں لاہور کے اندر 20-25 لاکھ روپے لگا کے میں کچھ 10 دکانیں کھول لوں. اب اس میں شاپ میں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کسٹمر آ گیا نا, دوبارہ وہ رپیٹ پھر آئے گا. تو آن لائن پہ کیا تھا, جب ہم ایڈ بند کرتے تھے سیل ایک تو 0 ہو جاتی, 10% سیل 20% سیل آتی تھی. اب تو میں کیونکہ خود SEO ایکسپرٹ بھی رہا ہوں, تو تھوڑی بہت میں نے SEO کی ہوئی ہے, تو مجھے پتہ ہے SEO کیا چیز ہوتی ہے. بہت سارے ای کامرس لوگوں کو تو SEO کا پتہ ہی نہیں, وہ کہتے ہیں صرف ایڈس ہیں, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, انفلوئنسر مارکیٹنگ. SEO کا تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ SEO کیا بلا ہوتی ہے. ویسے کیا بلا ہے SEO سرچ انجن آپٹیمائزیشن, جو گوگل پہ آپ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل بندہ جا کے گوگل پہ لکھتا ہے, جیسے میرا ہے آملے کا مربع ہے, تو گوگل پہ جو لا کے لکھتے ہیں کہ آملہ مربع ان پاکستان, تو وہ SEO کی رینکنگ, جیسے میں رینک ہوا ہوں نا, وہ کلک کرتے ہیں لوگ, لیتے ہیں. آپ اولیو فلائی لکھیں, آپ دیسی گھی آپ لکھیں, چلتن پہ 4-5 نمبر پہ آ رہا ہے. تو جتنے لوگ بھی گوگل پہ آ رہے ہیں وہ سارے میری ویب سائٹ پہ لینڈ کر رہے ہیں. میں نے ابھی کچھ لاسٹ منتھ ہم نے اپنے ایڈس بند کیے تھے, تو پھر بھی ہمیں 4-5 کروڑ کا آن لائن بزنس آیا, 1 روپیہ خرچ کیے بغیر. کیونکہ ہماری وہ آرگینک سرچز پہ ریچ تھی. تو ابھی میں دوبارہ اس کو ایڈورٹیزمنٹ شروع کیا, لیکن میں چھوٹے بزنس کے لیے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. ہاں چھوٹے بزنس, ہاں بالکل, اور وداؤٹ نہیں, لیکن یہ کہ بس اتنا ہی آتا ہے نا. دیکھیں ہم تو ہماری ویژن ہے نہیں 10 کروڑ کمانا, ہماری ویژن ہے 100 ارب کمانا. تو مجھے ہوتا ہے میں نے اگر اتنا کمانا, چلتن پیور کا منتھلی ریونیو یار ہم سال کا کر لیتے ہیں 1.5 ارب 2 ارب کا بزنس کرتے ہیں سالانہ. تو اب میرے تو 1.5-2 ارب سے تو پیٹ نہیں بھرتا. میں کہتا ہوں 100 ارب کا بزنس کروں. میں نے یہ کہا نا اسٹارٹ اپس کے لیے ٹھیک ہے. چلتن پیور ہے کیا نام کا مطلب کیا ہے یہ چلتن کیا اور پیور؟ تو میں آپ کو برانڈ کا میننگ بھی بتا دیتا ہوں, اور میں آسان الفاظوں میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا میرے برانڈ کا. چلتن جو ہے نا بلوچستان کا ایک مشہور پہاڑ ہے, جیسے مرگلا ہلز اسلام آباد میں. تو چلتن وہاں کا پہاڑ ہے, کیونکہ میرا تعلق کوئٹہ سے تھا, تو میں نے کہا یار کوئی ایسا وہ اپنے شہر کا نام رکھا ہے. اور پیور کیونکہ ہم خالص کرتے ہیں. اور کوئی اگر میرے بارے میں پوچھتے ہیں نا کہ آپ کرتے کیا ہیں, تو میں کہتا ہوں یار جو آپ کا پنسار تھا نا, پنسار اسٹور, اس کو میں نے ماڈرنائز کر کے چلتن پیور ہے. ہم نے سارے وہ پروڈکٹ اٹھائے جو پنسار کے پاس ہوا کرتے تھے. یہ مربے شربے سارے پنساروں سے ملتے تھے, اچار مچار سارے وہ دیسی گھی بھی ان سے ملتے تھے. اب آ کے ذرا LMTs بڑے اسٹوروں پہ نظر آئے, اب تو US میں بھی نظر آنا شروع ہوئے, امریکہ میں بھی لوگ کھانا شروع ہوئے ہیں. تو پہلے یہ نہیں دکانوں پہ ہی آپ کو ملا کرتے تھے. تو ہم نے ان پروڈکٹ کو اٹھایا, اچھی پیکنگ میں کی, اچھے ایڈورٹیزمنٹ کی, اچھے انفلوئنسر سے کام کروایا, اچھا کنٹینٹ کریٹ کیا, اور ہم چلتن پیور بن گئے.
یہ ساری میری پروڈکٹ 1200 ہے نا، یہ آپ کو ساری 50 اسٹور سے بھی ملیں گی، لیکن ان کی کنڈیشن اور ہماری کنڈیشن میں فرق ہے. ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، لیبورٹری ٹیسٹ کرتے ہیں، باقاعدہ ہمارے پاس کیمسٹ ہیں، فارماسسٹ ہیں، وہ اس کو چیک کرتے ہیں، پھر ہم جا کے آگے مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں. اوکے، کوئکلی نجم بھائی، کہ آپ نے ایک کارپیٹ سے شروع کیا جی، اس کے بعد آپ نے فیس بک پہ کچھ ایڈ رن کیے اپنے ہنی کے، اور آپ ایک برانڈ کی طرف چلنا شروع ہوئے. جی. چلتن پیور کو اتنا بڑا برانڈ بنایا کیسے؟ اس میں جو سب سے جو مین چیز ہوتی ہے نا، وہ آپ کا پیشن ہوتا ہے. اگر آپ کو ایک کام کا شوق ہے نا، پیشن ہے، تو وہ آپ کو کام تھکائے گا نہیں، وہ آپ کو دی الٹیمیٹ پہ لے کے جائے گا. اور سب سے جو بیسٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیلف لرننگ. وہ کہتے ہیں کالج لرننگ میک یو لیونگ اینڈ سیلف لرننگ میک یو فارچون. تو آپ جب آپ خود لرن کرتے ہیں نا چیزوں، کیونکہ میں نے اس کو خود سیکھا ہے، میرا کوئی استاد نہیں ہے اس فیلڈ کے اندر، میں نے خود سیکھا ہے. میں نے جب آرگینک کا بزنس اسٹارٹ کیا تھا، مارکیٹ میں ایک کتاب، ایک لٹریچر، ایک چھوٹا سا میگزین تک آرگینک کے اوپر کسی نے لکھا تھا. میں پاکستان کا پہلا آدمی جس نے تیل کے اوپر کتاب لکھی ہے. آئل کے اوپر میں کہتا یار آئلس کی میں نے پڑھنا ہے، کوکونٹ آئل، یہ آلمنڈ آئل، یہ کیا بینیفٹس ہیں. تیل کے اوپر کتاب نہیں تھی، میں نے وہ تیل کتاب لکھی. پودوں کے اوپر کچھ لوگوں نے پلانٹ کے اوپر لکھی تھی کتابیں، میں نے پلانٹ کے اوپر لکھی. بیجوں کے اوپر کسی نے کتابیں لکھی تھی، جیسے پمکن سیڈ، کدو کے بیج، کوکمبر بیج، یہ السی کے بیج، ان کے کیا بینیفٹس ہیں، اس پہ بھی کوئی کتاب نہیں تھی. میں نے پھر یہ 3 کتابیں بھی لکھی. تو میں تو اپنا استاد خود ہوں، میں نے خود لرن کیا ہے. تو جب اس کا مزہ بھی بہت زیادہ آتا ہے آپ کو. اور پھر انٹرنیشنل لوگوں سے ملنا، مطلب آن لائن سے بات کرنا. انڈیا بہت آگے ہے ہمارے، ہم اس کو آرگینک کہتے ہیں، وہ اس کو آیورویدک کہتے ہیں. میں 2015 میں جب انڈیا گیا تھا تو تب بھی میرے مائنڈ میں بیٹھ گیا تھا کہ یار میں نے بھی پاکستان میں آ کے آیورویدک یعنی آرگینک کو کرنا ہے. وہاں پہ مجھے ہر میڈیکل اسٹور کے ساتھ ایک آیورویدک اسٹور، میڈیکل اسٹور آیورویدک، یعنی وہاں تو اتنا انقلاب آ چکا ہے نا کہ آپ یہاں پہ تو دیکھیں صرف میڈیکل اسٹور ہوتے ہیں. کسی میڈیکل اسٹور کے ساتھ ہم کہیں تو ایک پنسار اسٹور ہونا چاہیے، تاکہ آپ وہ اس نیچرل تھیراپی کی طرف بھی آپ جائیں کہ یار اس کا کوئی الٹرنیٹ تو ہوگا نا. ابھی میدا آپ کا خراب ہے، فلیجل کھانے سے اچھا ہے اسبگول کا چھلکا کھا لیں، آپ کو وہی نیچرل وہی ہے. اسے میں کہتا ہوں ٹینک پینے سے اچھا ہے ستوک پی لیں یار. تو ہر چیز کا نیچرل اس میں اویلیبل ہے. تو اس طرح کر کے میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس کا انقلاب آئے، آرگینک کا ریولوشن آئے، ہر بندہ آرگینک پہ شفٹ ہو. اس کے میں نے آپ کو بینیفٹس بتائے. یہ ہمیں بیمار بھی کر رہی ہے، جو بچے اب نارمل پیدا ہو رہے ہیں سارے اسے انڈوسلفین کی وجہ سے. آپ اسٹڈی کیجیے گا انڈوسلفین، یہ ایون کہ جب انڈیا میں کچھ جگہوں پہ جب اس کا مدر کا جب ملک کا ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں انڈوسلفین تھا، یعنی وہ بچے کو انڈوسلفین کیمیکل دے رہی ہے کیونکہ وہ کیمیکل کھا رہی ہے، پھر اس کی باڈی میں گیا، پھر وہ ملک میں شامل ہوا، وہ بچے کو ملا. بچہ اب نارمل پیدا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے نا کہ اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. آپ نے مطلب کہ ٹھیک ہے آپ اپنے ایک برانڈ کی حد تک کر رہے ہیں، کوئی آپ نے کوئی سرکاری سطح پہ بھی اس کے اوپر کوئی آواز اٹھائی؟ گورنمنٹ پہ میں ایک دفعہ گیا تھا، کچھ اتھارٹی کے لوگ تھے، ان کو میں نے ایسے دے دیا تھا مشورہ. بعد انہوں نے چھاپا مار دیا میری فیکٹری میں. وہ کہتے ہیں آپ بڑے آگے، ہمیں سکھانے والے، ہمیں سارا پتہ. تو میں نے کہا یار گورنمنٹ سے دور رہنا، ہم جو بھی کروں گا میں مطلب ایلیگل کام تو کر نہیں رہے. نہیں وہ تو نہیں، لیکن ان کو اچھا کام بھی نہیں سننا چاہتے نا گورنمنٹ کے لوگوں. آپ کے نہیں، وہ کہیں گے یہ تو کام بڑھ گیا ہمارے لیے. میں اگر گورنمنٹ کو جا کے بولوں کہ آرگینک کی باڈی بنائیں، تو وہ جو آپ کا سی ایم ہے یا پرائم منسٹر جس بندے کو سیکٹری کو کہے گا کہ باڈی بناؤ، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھے گا؟ وہ سیکٹری وہ تو کہے گا اس کو پہلے اس کو پکڑو، یہ زیادہ پہلے ہمارے پاس کام بہت زیادہ، ایک نیا ڈپارٹمنٹ یہ لے کے آگے بیٹھ گیا. تو اس کی وجہ سے اس کے بجٹ بھی چاہیے. گورنمنٹ کو اس کا انٹرسٹ نہیں ہے، گورنمنٹ بزنس کی طرف ہے نہیں. میں جیسے آپ سے بات کر رہا تھا، لیکن یہ آپ جو چیز کر رہے ہیں یہ تو انسان کے جو مین نشو نما ہے اور اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اٹس اے فوڈ پروڈکٹ جو آپ بیچ رہے ہیں، اور اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی پراپر ادارہ ہی نہیں ہے. تو نہیں تو بنانا تو چاہیے. لیکن پھر میں نے کہا چلو جیسے ہلال سرٹیفکیشن ہے، اب وہ پرائیویٹ بھی لوگ کرتے ہیں، جیسے منہاج یونیورسٹی ہے، دوسری یونیورسٹی میں بھی ہلال سرٹیفکیشن دے رہی ہے. تو میں کہا چلو اگر گورنمنٹ نہیں کرتی تو میں کر لیتا ہوں. میں سوچا کہ میں پرائیویٹ ادارہ بناؤں، میں اس میں کچھ انٹرنیشنل یا لوکل اس میں ایکسپرٹس کو رکھوں جو لیب کو ٹیسٹ کر سکے، پروڈکٹ کو ٹیسٹ کر سکے، اور ہم پرائیویٹلی لوگوں کو آرگینک کی سرٹیفکیشن دے سکتے. لازمی نہیں کہ گورنمنٹ ہی ہر ٹائم کر سکتی ہے. جیسے آپ کے کتنی بلڈ ٹیسٹ کیے ہیں شوکت خانہ میں، کتنے یہ چگتائی والے، یہ بھی لیبس ہیں نا، گورنمنٹ کی بھی ہیں پرائیویٹ بھی ہیں، لیکن ان کے بھی جو رزلٹس ہیں اتھینٹک ہے اور وہ مانے جاتے ہیں. تو میں چاہتا تھا کہ اسی طرح میں کیوں نہ کروں گا ایک اپنی ایک لیبارٹری بناؤں. چلتے لیبارٹریز کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، اس کا ہم نام رکھنے لگے ہیں. اس کے ذریعے ہم پھر یہی کریں گے کہ ہم پرائیویٹلی لوگوں کو آرگینک کی سرٹیفکیشن دیں گے. وہ ایک گڈ سورس آف انکم بھی ہو جائے گا، آف کورس آپ ریونیو بھی کمائیں گے، اور وہ پھر ہم انٹرنیشنلی اس کو اپروو بھی کروائیں گے، تو انٹرنیشنلی مانا جائے گا. تو میں خود اپنی اس کی کیپیبلٹی میں اس پہ کام کر رہا ہوں. اچھا، آپ جو ابھی تک جو پروڈکٹس دے رہے ہیں کچھ امپورٹ بھی کر رہے ہیں یا جی کچھ دیکھیں پاکستان سے ہی آپ؟ نہیں کچھ انگریڈینٹ باہر سے، سندل ہے، سندل ہوتا ہے انڈیا میں، اس کے علاوہ کہیں ہوتا نہیں ہے. تو وہ انڈیا سے ڈائریکٹ تو نہیں آتا، لیکن وہ گھوم کے وایا دبئی آتا ہے. تو بہت سارے جو ہربس ہیں جیسے پھول مکھانا ہے، لوٹس سیڈ ہے، وہ بھی پاکستان میں نہیں ہوتا، وہ انڈیا میں ہوتا ہے. تو کچھ انگریڈینٹ دوسری کنٹریوں سے گھوم پھر کے یہاں پاکستان میں آتے ہیں. جو سورس کر رہے ہیں چیزیں
اس کے بعد آپ ان کو جو ریفائن کر رہے ہیں اور جو ان کو آپ سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی کوئی اپنی فیسلٹی ہے؟ جی وہ تو ہمارے اپنے ہمارے پاس را مٹیریلس آتے ہیں, ہم ان کی واشنگ کرتے ہیں, کلیننگ کرتے ہیں, سارٹنگ کرتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, دین پھر اس کو پراپر پیک کر کے پھر کسٹمر کو دیتے ہیں. آف کورس اس کی فیسلٹی ہمارے پاس اور اس کے لیے آپ کے پاس پوری ایک ٹیم ہے؟ جی ہمارے پاس 700 لوگ ڈائریکٹ انٹریکٹ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. کچھ لوگوں کو ہم نے ایز اے پارٹ ٹائم رکھا ہوا ہے, کچھ لوگوں کو فل ٹائم رکھا ہوا ہے, کچھ لوگ ایز اے کنسلٹنٹ ہمارے پاس کبھی کبھار آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں. تو 700 کے قریب لوگ ہیں جو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کام. اچھا, آر یو تھنکنگ ان دا فیوچر ٹو ایکسپورٹ یور پروڈکٹس؟ جی جب تک سرٹیفکیشن نہیں آتی تب تک تو ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. جب سرٹیفکیشن آ جائے گی پھر ہم کر سکتے ہیں. آف کورس جب میں نے اس پہ لکھ رہا ہوں کہ یہ آرگینک ہے تو وہ ساتھ سرٹیفکیشن تو مانگیں گے. تو پی سی ایس آئی ایک لیب ہے جو آپ کو سارا کچھ دے رہا ہے, یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی. سر میں نے ابھی میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ آپ دودھ اور شہد ان کو بھیج دیں اور بولے چیک کرا کے دے دیں. پانی آپ چیک کروا دیں سر, اس میں سے منرل نکال دیں. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں, اور مقبول جان نے کہا کہ ہم نے سوئٹزرلینڈ سے پانی چیک کروایا, تو آپ پانی نہیں چیک کر سکتے, آپ کروا لیں ان سے. دودھ آپ بھیجیں, اس میں ملاوٹ کریں دودھ میں, اور اس کو فوڈ اتھارٹی کو بھیجیں, جس اتھارٹی کو بھیجنا ہے. بولے مجھے اس میں ملاوٹ نکال کتنی % ملا ہوا ہے. وہ سر اس کو بیسک چیک کرتے ہیں, موئسچر چیک کرتے ہیں, ایک دو ویسے ایسڈ چیک وہ کر لیتے ہیں. لاہور کے اکثر یہ خارجی اور داخلی راستوں کے سامنے تو انہوں نے روز صبح کے ٹائم تماشا لگایا ہوتا ہے کہ دودھ جو آ رہا ہوتا ہے اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کو نہیں ان کے معیار کے مطابق اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو وہ کیا ڈرامہ ہے سارا؟ سر وہ ایک ہوتا ہے کیمیکل بیسڈ, وہ پکڑتے ہیں کیمیکل, ملاوٹ نہیں پکڑ سکتے. میں نے اس کا پانی ملایا, ان کو نہیں پتا, یہ ڈیٹیکٹ کر کے بہت بڑی بات کر رہے ہیں. دکھائیں آپ ان کو, بولے یہ ہے کہ یہ ہم دودھ ہے اس میں پانی ڈالے, ڈیٹیکٹ کر کے. کیونکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کافی ایکٹیو ہے مارکیٹ کے اندر, بہت اچھی محکمہ ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے. لیکن پانی کا آپ چیک کرا کے دکھا دیں, کچھ شاید میں کچھ چینی کر کے ملا کے دکھا دیں, آپ کر لیں, دکھا دیں. آپ بولیں جس میں یہ میں نے پانی ڈالا ہے, ڈیٹیکٹ کریں پانی کتنا ہے اس کے اندر. نہیں پکڑ سکتے. وہ ملاوٹ اور چیز ہوتی ہے. 2 نمبر وہ جعلی پکڑتے ہیں جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں. جعلی ہوتا ہے جو ٹوٹلی فیک ہنی ہے یا ٹوٹلی فیک ملک ہے, وہ تو پکڑ لیتے ہیں. لیکن جو ہلکا پانی شانی ملایا ہوا ہے یا کسی نے کوئی اور چیز ڈالی ہے, وہ کیسے آپ ڈیٹیکٹ کریں گے, اس کا وہ نہیں نکال سکتے اس کا. جب آپ اس بزنس کے اندر آئے تو آپ کو یہ مشکلات سامنے نہیں آئی, آپ نے اس کو کس طرح کیٹر کیا؟ نہیں, مشکلات تو بہت ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہمارا کنٹینٹ ہی نہیں تھا, اس کا لٹریچر ہی نہیں تھا, مشینری نہیں ملتی تھی. مطلب کہ آپ نے چیلنج ایکسیپٹ کر لیا نا کہ میں نے آرگینک پروڈکٹس پہ ہی کام کرنا ہے, اور یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا گیپ ہے مارکیٹ کے اندر, اور آپ نے اس کو ایک پڑھے لکھے طریقے سے مارکیٹ کے سامنے لے کے آنا. مطلب کہ جو ایک پنسار کی دکان پہ کھلی بوریوں کے اندر چیز بیچ رہی, ہم نے اس کو برانڈ کر دیا, اس کو ایک برانڈ کر دیا, اس کو ایک لیبل لگا دیا, ایک پیاری سی پیکیجنگ بنائی اس کی, اور ظاہر سی بات ہے اس کی قیمت بھی اسی طرح ہی. وہ جو جوتی باہر پڑی ہے, جو جوتی ایک شوکیس میں پڑی ہے, اس کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے, بے شک چیز سیم ہے. صحیح. تو جب آپ نے یہ چیز اسٹارٹ کی تو آپ نے وہ جو یہ آپ کو ظاہری سی بات ہے, آپ کو پہلے دن تو نہیں پتا چلا ہوگا کہ آپ کو شاید اگر کوئی بیچ رہے ہیں وہ واقعی وہ آرگینک ہے. نہیں, دیکھیں شروع میں دیکھیں میں ایسے کہنا مشکل ہو جائے گا, صحیح بات کریں. شروع میں ہمارے کوالٹی کمپرومائز ہوئی. شروع میں ہم کرتے تھے, لوگ ہم جیسے ہم نے براؤن شوگر بیچتے تھے, جتنی بھی یہ کرسٹل ہے نا جس کو براؤن کلر دیا جاتا ہے اور چینی کی طرح ہوتا ہے, یہ ساری فیک براؤن شوگر ہے, یہ براؤن شوگر نہیں ہے. تو ہمیں بعد میں پھر پتہ چل جب میں ٹیسٹنگ کی, کسی نے کہا کہ جی یہ تو براؤن شوگر ہوتی ہے. ایون دو یہاں پہ تو اب شوگر کی اگر آپ نے بات کی, یہاں پہ تو آپ کا جو گڑ آ رہا ہے وہ بھی آپ کا پیور نہیں ہے, اس کے اندر بھی اسکرین ڈال دیتے ہیں, اس کے اندر بھی سوڈا ڈال کے کلر بھی اس میں ایڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کی لک ایسے دکھانے کے لیے. جس طرح شہد ہے اس میں بہت سارے ملاوٹ ہوتا ہے, ہر چیز میں. لیکن ہمارا سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا اس کو کیٹر کر سکتے ہیں, جتنا ہم ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں, اس ایکسٹریم لیول پہ ہم جاتے ہیں. اس کے اوپر اگر دیکھیں نا, جب تک لیبارٹری نہیں ہوگی ہم اس کو ٹیسٹنگ کرتے ہیں, لیکن ہم اسے اپنی گارنٹی دیتے ہیں, فارمر کی گارنٹی لیتے ہیں, اپنی گارنٹی. جب تک سرٹیفکیشن ہے تو آپ کو گارنٹی کے علاوہ کچھ ہے نہیں آپ کے پاس. تھنگ ہے اس کہ میں اصل میں نا میں جو چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, اور وہ جو کیونکہ اٹس اے ویری بیوٹیفل گیپ جو آپ نے ڈھونڈا ہے مارکیٹ کے اندر, اور جو آپ پروڈکٹ پہ کام کر رہے ہیں بہت بزنس ہے اس کا. آپ یو ایس کی مارکیٹ دیکھ لیں, وہ لوگ آرگینک پہ ہی چلے گئے ہیں. آپ ایون دو چائنا دیکھ لیں, وہ ہائیبریڈ فارمنگ پہ چلی گئی ہے, اور وہ اس کو ورٹیکل پہ چلے گئے, مطلب وہ 1 ایکڑ کے اندر سے اتنی وہ پیداوار لے رہے ہیں جتنی ہم لوگ 50 ایکڑ میں سے, اور اگا بھی آرگینک رہے ہیں, آرگینک طریقے سے اگا رہے ہیں. ہم ایک ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے ہمارے لیے المیہ ہے کہ ہم ابھی تک یہاں تک نہیں پہنچے کہ ہم اس کو ورٹیکل نہیں لے کے جا سکتے. ہائیبریڈ تو بڑی دور کی بات ہے. ہم جو اس پر باتیں کریں نا, ہم بہت اوپر لیول کی باتیں کریں. آپ دیکھیں سر, ہم چائے بھی تک نہیں اگا سکے. پاکستان سالانہ 400 ارب کی ہم چائے پیتے ہیں. پاکستان میں پانی کے بعد دوسرا بڑا پینے جانے والا مشروب ہے, وہ بھی سارا کچھ ہم امپورٹ کر کے پیتے ہیں, وہ بھی ہم کینیا سے منگاتے ہیں. حالانکہ پاکستان میں ہے پاکستان ٹی ریسرچ انسٹیٹیوٹ, تو اس کو پتہ نہیں کون دبا رہا ہے, اس کو نکلنے نہیں دے رہے. ایون دو پاکستان کے اندر انہوں نے کاشت بھی شروع کی تھی مانسیرا کی, چائنا کی مدد سے, کامیاب نہیں ہونے دی. نہیں کامیاب نہیں ہونے, پتہ نہیں کیا آنسر تھے,
کچھ لوگوں کے اسٹیکس تھے وٹ ایور آئی ڈونٹ نو, لیکن مانسیرا کی طرف 1 لاکھ ایکڑ ہے جو کہ ہمیں پاکستان کی ٹی کے لیے کافی حد تک وہ ہمیں کور کر سکتا ہے. تو اس کے پہ کوئی کام نہیں کری گورنمنٹ. اصل میں گورنمنٹ نا پروفیٹیبل کراپ سے کام نہیں کرتی. وہ ہمیشہ کہتے ہیں گندم اگاؤ, گنا اگاؤ, چینی اگاؤ. اور یار اس کے علاوہ بھی دنیا میں جڑی بوٹیاں, بڑے ہربس ہیں. پوری دنیا کا فارمر کسان امیر ہے, ہمارا فارمر غریب ہے. اس لیے کیونکہ وہ اتنی نان پروفیٹیبل کراپس کماتا ہے. اب گندم میں کیا کماؤ گے یار آپ اسی میں سندل اگاؤ. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اور ایسی کراپس ہیں جس کے اندر آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں؟ سندل آپ کو پتا ہے سندل کا اتنی سی لکڑی 40,000 روپے کا ہے. آپ پوچھیں ذرا کسی بھیجیں یہاں سے, بولے سندل 1 کلو 40,000 روپے کا ہے. تو پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو اگانے لوگ نہیں ہیں. اور آپ کو پتا ہے سندل کا جو 1 ایکڑ ہے اس میں اس کا درخت بڑا ہوتا ہے 7 سال میں, وہ 12 کروڑ روپے کا بکتا ہے. ایک درخت کروڑ روپے کا ہے. جب 30,000 کی اتنی لکڑی پیس ہے تو درخت کتنے کا ہوگا سر سوچیں. تو اس کا جو صرف 6-7 سال آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کا آپ آن لائن سرچ, اور میں یہ اسٹیٹس آپ کو بتا رہا ہوں آج سے تقریباً 3-4 سال پرانے ہیں. اب سندل کیا ریٹ ہے اور اب وہ 1 ایکڑ کتنے کا ہوگا. تو اس میں بڑی آپ زعفران اگائیں, آپ چیا سیڈ اگائیں جو لاکھوں روپے کلو ہے. اب وہ چیزیں آ گئے, گوال گندر, ایلو ویرا, یہ دنیا میں اتنا زیادہ وہ کاشت ہوتا ہے. اب جائیں نکلیں صرف آپ کو مکئی نظر آئے گی, گندم نظر آئے گی اور گنا نظر آئے گا. ریزن کیا ہے نجم بھائی؟ دیکھیں ہم یہ باتیں تو کرتے رہتے ہیں, پورا پاکستانی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا قصور ہے نا, وہ اتنا ایجوکیٹ نہیں ہے. وہ ان کو بتا دیں فارمر کے پاس تو آپ جائیں بیچارے تو کچھ بھی نہیں ہوتے, برے حال ہوتے ہیں فارمرس کے. میں ان کو جا کے کہتا ہوں کہ یار یہ مرنگا اگائیں, کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, سوانجنا. کہتا ہے وہ کون خریدتا ہے؟ میں کہ پوری دنیا خریدتی ہے. کہتے ہیں لے گا کون؟ میں کہا یار آپ جو کسٹم والے ہیں ان سے کسٹم ڈیٹا لیں. بولے جی میں مرنگا اگاؤں گا, میں کس کو دوں؟ ان کو چاہیے کہ کسٹم سے امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے سارا ڈیٹا لے کے فارمرس کو دیں کہ جی یہ کمپنی یہ سالانہ اتنا چیا سیڈ باہر سے منگا رہے ہیں, آپ کو چیا سیڈ اگا کے دے سکتے ہیں. یہ اگر ایگریکلچر اور ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کے لوگ مل کے بیٹھے نا ایک ٹیبل پہ, تو آپ کا سارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو بتائیں گے نا کہ کس کو بیچیں. فارمر اس لیے بھی ڈرتا ہے کہ یار میں اگا تو لوں گا, مجھ سے خریدے کون؟ گندم تو وہ کہے گا میں کہیں تھڑے پہ بیچ کے بھی نکال لوں گا. کیوں نہیں اس کے لیے کوئی نہیں تو میں کر رہا ہوں, دیکھیں میں کہاں بھاگوں. کبھی باڈی بنا رہے ہیں آپ, ماشاءاللہ آپ کو 11-12 سال ہو گئے اس انڈسٹری جی جی. نہیں ابھی تو میرا صرف کام یہ کہ میں صرف ابھی لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں. میں 2-3 سال تو میری کتاب لکھنے میں نکل گیا, پھر لوگوں کو ایجوکیشن میں, پھر میں نے اپنا بزنس بھی بنا. کتابیں بکس پڑھتے ہیں, اب پڑھتے ہیں لوگ, پہلے نہیں پڑھتے تھے لیکن اب تھوڑے بہت. نہیں میری بک ہی ایسی نا, وہ کہیں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, شاید کمپٹیشن نہیں ہے لوگوں کے پاس. نہیں مطلب جیسے میں نے آئل کی کتاب لکھی, ابھی تک کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی, تو وہ لوگ پڑھتے ہیں میری. اچھا یونیورسٹیز والے پڑھتے ہیں, پھر میں نے ایگریکلچر یونیورسٹی بھیجتا ہوں. ایسے تو نہیں کہ بہت وہ بھی دیتے ہوں گے کہ یار کیا ہے تیل, اب ایک اور نئی چیز آ گیا, میں ابھی اس کو بھی اسٹڈی کرنے کو پڑھنے. تو اینی وے کرتے رہتا ہوں جتنی میں سے دیکھیں میری ہے ہمت ہے, میں کرتا رہتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح یہ فیصل آباد کے اندر ایگریکلچر یونیورسٹی اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں اور ان کی برانچز ہیں, تو آپ کو ان سے کچھ رابطہ کرنا چاہیے کہ شاید آپ اسٹوڈنٹس کے تھرو ہی کوئی انقلاب لا سکیں, کیونکہ ویسے تو یہ قوم نہیں سننا. نہیں وہاں پہ ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب ہوتے ہیں, وہ انہوں نے مرنگا پہ, چیا سیڈ پہ, کافی چیزوں پہ ویڈیو بنائی, لیکن وہ بھی ایک انسان ہے کھانا کر سکتے ہیں. یہ حکومت لیول کا ہے. میں کتنی کوئی ریکارڈنگیں کر لوں گا, شاید آج کے پوڈ کاسٹ کے بعد کچھ نہیں. ہاں ہو سکتا ہے کوئی سن لے, کوئی گورنمنٹ اگر تو کوئی سنا جاتا ہے تو آپ والنٹیئر کریں گے ان کو؟ نہیں ضرور, کیوں نہیں. میں تو خود چاہتا ہوں کہ آپ آرگینک کی باڈی بنائیں. دیکھیں میں اس میں کتنا کام کرتا ہوں لوگوں کو. میں ابھی تو لوگوں میں نقصانات بتا رہا ہوں کہ بھائی کیمیکل کتنے نقصان ہیں, ان کے کیمیکلس کی چیزوں سے نکلیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا ابھی تو فصل جو بن رہی ہے وہ آپ کی انڈسٹریل ویسٹ سے اس کو پانی لگ رہا ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے, اس کے بعد جس طرح آپ نے یوریا بتایا, ایک ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, پی ٹی وی پہ ایڈ چلتا تھا امیریکن سوڈی کے نام سے, اس کے مارنے کے لیے کچھ کھاد آتی تھی, کچھ معاملات آتے تھے, کچھ اس کی کچھ. وہ پی ٹی وی ابھی بھی امریکن سوڈی کے پیچھے پڑا ہوا ہے ابھی بھی, اور وہ ادھر ہی چلتے ہیں. اور وہ اس کے بعد پھر وہ کچھ وہ ٹریکٹر کے بھی وہ کھولنے کے, وہ زاروں کے بھی, لیکن ہمارے ملک نے اس کو اس سے آگے نہیں. وہ آگے میں نے یہی کہا نا کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا جو کرنٹ تھا نا وہی کا, اس نے پروفیٹیبل کراپس پہ کام نہیں کیا, صرف یہاں مار کھائی ہم نے. اب دیکھو پوری دنیا جو ہے نا گندم دوسری کنٹریوں سے لیتا ہے, وہ کہتے ہیں تو سستی آئٹم ہے یہ, دوسرے ہم مہنگی چیزیں اگائیں گے. اچھا پاکستان کی مارکیٹ ویسے پیور اور آرگینک پروڈکٹس کیونکہ آپ کا بزنس ہے جی آ رہی ہے اس طرف. جی اب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ. اب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت پڑی ہے یا خود آئے؟ نہیں ایجوکیٹ کیا, میں نے کہا نا آرگینک کا تو لوگوں کو میننگ نہیں پتا تھا. ہم نے لوگوں کو بینیفٹس بتایا کہ جی پرانی جو چیزیں تھیں یہ زیادہ ٹھیک تھے. دیسی گھی کے ہمیشہ سارے ڈاکٹرز اگینسٹ تھے, اب ڈاکٹرز ریکمینڈ کرنا شروع ہو گئے دیسی گھی کھائیں. اچھا دیسی گھی ویسے آپ کو کس طرح کلو؟ دیسی گھی ہم دے رہے ہیں 3,000 روپے کلو, جو سب سے بیسٹ ہے. مارکیٹ میں یہی پرائس ہے گیس. نہیں گار مارکیٹ میں بہت سستا ہے, وہ ہے 2,200. وہ بالکل فیک دیسی گھی ہے, وہ دیسی گھی ہے ہی نہیں. فیک بھی بن جاتا ہے دیسی, ہر چیز فیک بن جاتی ہے, انسان فیک بن جاتے ہیں, دیسی گھی ہے. کیسے اس کو کور کریں گے؟ دیکھیں یہ تو مگر ہماری قوم اتنی ہونہار ہے کہ ہر چیز 2 نمبر بنا سکتی, تو دیکھیں اس کے لیے کوئی میرے خیال میں یہ ہمیں خود ہی ٹھیک ہونا پڑے گا. اس کے لیے کہ ہم امیدیں رکھیں کہ جی فلان ڈپارٹمنٹ کہاں ہے, فلان ڈپارٹمنٹ کہاں ہے, پولیس کہاں ہے, یہ وہ بیچارے کتنے کوئی کریں. یہ تو ہمیں ویسے مورلی خود ٹھیک ہونا چاہیے. آپ ایک پروڈکٹ سیل کرتے ہیں تو آپ کو ویسے کہ جینوئن پروڈکٹ سیل کرنا چاہیے. بے شک آپ کم بیچیں, 2 نمبر چیز کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ لوگ بھی ایسے نا سستی چیز لوگ لیتے ہیں,
زیادہ بکتی ہے. وہ ہمارے دوست ہیں, وہ چیزا پہ ایک بہت بڑا ریٹیل اسٹور ہے, ان کے ہیڈ نے بیٹھا ہوتا ہے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا مہنگی چیز کو بیچنا پڑتا ہے, سستی چیز خود بخود بکتی ہے. اس کی کیا وجہ؟ بس سستی چیز بک جاتی ہے. اب کتنے بڑے برانڈ سے 1 روپے مارکیٹنگ بھی نہیں لگاتے, چیزیں ان کی بک رہی ہیں کیونکہ سستی ہے. یہ ہے مہنگی چیز کو بیچنا پڑتا ہے. مہنگی چیز ہے اس کی آپ بغیر مارکیٹنگ مجھے بیچ کے دکھائیں. آپ یہ کب بنائیں 10,000 روپے کا, مجھے اس کو بیچ کے دکھائیں. یہ کب آپ 100 روپے کا بنائیں بغیر مارکیٹنگ کے بکے گا کیونکہ سستا ہے نا. سستی چیز میں خود امتیاز دیکھیں, جس سے بڑے سستی کے علاوہ اگر آپ شاید ہمارے لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی نہیں ہے اتنی, بائنگ پاور ہی نہیں ہے اتنی, تو اسی لیے پھر فیک چیزیں بن رہی ہیں کیونکہ ڈیمانڈ ہے نا. جب تک وہ کہا جاتا ہے نا, ویسے ایک ایگزامپل دیا جاتا ہے کہ جب تک اس دنیا میں لالچی زندہ ہے فراڈیا مر نہیں سکتا. بالکل نہیں مار سکتا. لیکن تو اسی طرح تو جب تک سستی لینے والی عوام آڈینس اویلیبل ہے تب تک دیکھیں چیزیں بنتی رہیں. میں اگر جہاں تک یہ بات سمجھوں تو یہ سپلائی چین کا معاملہ ہے کہ سپلائی کم ہو جاتی ہے, ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ریٹ اوپر جائے گا. نہیں وہ تو ایک الگ ہے. وہ کبھی تھوڑی اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے, کرنی بھی کرتی ہے, کبھی روکنا پڑتا ہے. وہ بزنس کا ایک حصہ ہے, سارے بزنس میں کرتے ہیں. لیکن پروفٹ مارجن اپنا کتنا رکھتا ہے اپنی پروڈکٹ؟ دیکھیں ابھی تو ہمارے جو سال کا سچ پوچھیں جو پروفٹ نکلتا ہے وہ 6 سے 7% نکلتا ہے کیونکہ ہمارے ایکسپینس بہت زیادہ ہے. اور پروفٹ اتنا ہی ہوتا ہے, بڑی بڑی کمپنیوں کے پروفٹ. آپ کا ایکسپینس مینلی مارکیٹنگ تو آن لائن اس طرح نہیں, ہمارے ریٹیل کے بہت ایکسپینس ہیں. ہمارے مینیجر ہیں, 7-7 لاکھ روپے تنخواہیں ہیں, گاڑیاں ہیں, الٹیمیٹ فیول ہے. آف کورس وہ مارکیٹ کے حساب سے. میں بھی سوچ رہا ہوں کہ بزنس بند کر کے پھر آپ کے پاس مینیجر لگے. میرے پاس بھی ایکسپیرینس ہے کوئی 7-8 سال کا بزنس کا. اچھا نہیں دیکھیں, اب میرے پاس جو بندہ آتا ہے فار ایگزامپل کوئی یونیلیور سے ہے, نیشنل سے ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ چلتن پہ. اور میں کہتا ہوں یار میں یونیلیور تو نہیں ہوں ابھی بنا. وہ کہتا ہے نہیں لیکن میں وہاں پہ ریجنل سیلس مینیجر تھا, ریجنل ہیڈ تھا, میں تو 7 لاکھ لے رہا تھا, میرے تو یہ بجٹ ہے. وہ نہیں دیکھتا کمپنی چھوٹی ہے, وہ کہتا ہے میری ڈیزگنیشن یہ ہے. تو ہمیں پھر مارکیٹ کے حساب سے دینا پڑتا ہے. اب یونیلیور ایک بندے کو سیلس مینیجر کو 50,000 دے رہا ہے, تو مجھے چلتن پیور کو بھی 50,000 ہی دینا پڑے گا. مطلب چلتن پیور پروفٹ میں ہے, کم پروفٹ ہے, لیکن ٹھیک ہے ہم اتنے سے بھی خوش ہیں. اگر آپ جس طرح بھی آپ نے پہلے بتایا کہ اگر آپ 1 ارب کی اگر آپ سیل کر رہے ہیں, ہاں تو ٹھیک ہے, اس کے حساب سے 7 کروڑ روپے سال کے, ہاں تو ٹھیک ہے وہ بن جاتا ہے. لیکن ہم اس کو دوبارہ ری انویسٹ کرتے ہیں. پھر ہم کبھی بھی یہ پروفٹ نکال کے یہ نہیں کہ کوئی اسے اپنی عیاشی شروع کر دے. کو فاؤنڈر بھی ہے یا نہیں میں اکیلا جی میں نے خود ہی اسٹارٹ کیے تھے. اور میں ساتھ میں پارٹنر اس لیے نہیں بنا کیونکہ اس بزنس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اگر آپ زندگی میں, یہ بھی لوگوں کو ہمیشہ میں نصیحت کرتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں کہ پارٹنر اس کو رکھیں جس کو آپ کے بزنس کی سینس بھی ہو. آپ تاکہ اس کے یہ نہیں کہ صرف وہ پیسے لے کے آئے, وہ اپنی ویلیو بھی لے کے آئے. تو مجھے اگر کوئی زندگی میں کبھی کوئی ملا تو میں پارٹنر ضرور بناؤں گا جس کو لگوں گا کہ اس کو آرگینک بھی پتہ ہے, بزنس سین بھی ہے. آف کورس میرا تھوڑا برڈن کم ہو جائے گا تو ہم گرو کر سکیں گے, لیکن مجھے ابھی تک اس کا کوئی ایسا انسان ملا نہیں جس کو آرگینک کی سمجھ ہو. نظم بھائی, سنس یو آر ریلیٹڈ ٹو دس انڈسٹری, میرا ایک کویشچن ہے, یہاں سے بہترین ڈرائی فروٹ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے جی, اس کے بعد ایون دو سالٹ یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے, انڈیا جاتا ہے جی مختلف رستوں سے, مجھے نہیں پتا خیر جاتا ہے, اور وہاں سے جا کے ری پیک ہوتا ہے اور ہمالین سالٹ کے نام سے دوسرے ملکوں میں بکتا ہے. بالکل ایسا پاکستان یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹرسٹ نہیں ہے نا, ورلڈ وائڈ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا. مینگو تو یہاں سے بڑا ایکسپورٹ ہوتا ہے, لیکن مینگو کے اوپر لیبل نہیں لگا ہوا نا کہ پاکستان کا مینگو ہوتا ہے. مینگو ایز اے برانڈ نہیں بکتا نا, مینگو جسے اوپن بکتا ہے, وہ یہ نہیں کہتے. ہمالین سالٹ ایز اے برانڈ ہے, وہ ایک پروڈکٹ ہے. تو جیسے پانی ایک برانڈ ایک پروڈکٹ ہے, تو مینگو جو ویجیٹیبلس ہوتی ہیں یہ ایز اے برانڈ نہیں بکتی کہ جی اگر ہے تو جی مجھے جو ہے نا یونیلیور کی ہی وہ سبزی چاہیے. بھائی سبزی ہوتی ہے, وہ آپ کہیں سے بھی لے لیں. تو وہ ایز اس طرح کا پروڈکٹ نہیں ہے. جو چیز پروڈکٹ ہے وہ ایز اے برانڈ کنٹری, اس میں کنٹری بھی دیکھا جاتا ہے, اس میں اس کی پیکیجنگ بھی دیکھی جاتی ہے. فروٹ کی کیا پیکنگ دیکھی جاتی ہے, کوئی نہیں, اوپن پڑے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیں. کبھی کوئی زندگی میں نہیں پوچھے گا بھائی کس ملک کا کیلا ہے. کچھ جاننے والے ہیں وہ مینگو ایکسپورٹ کرتے ہیں یہاں سے, وہ پیکیجنگ بھی کرتے ہیں, پراپر پیکیجنگ کے ساتھ کرتے ہیں. وہ نہیں بک جاتی ہوں گی ٹھیک ہے کچھ کنٹریز میں, لیکن آپ پوری دنیا میں اگر لیں تو یوکے میں کر رہے ہیں. اب پاکستان مجھے پتا ہے کون سا مینگو کا برانڈ ہے, کون سا بک رہا ہے, اوپن ہے یہاں پہ. نہیں برانڈ تو نہیں ہے, لیکن دیکھیں ایک چیز ایکسپورٹ تو ہو رہی ہے, تو ہم سالٹ کیوں نہیں ایکسپورٹ کر سکتے؟ کھیورا ہمارے پاس سالٹ کی جتنے تک مجھے تو یہ تھا کہ انہوں نے ڈیل ایسی انڈیا کے ساتھ کر لی تھی کہ پہلے انڈیا لے رہا تھا اور ورلڈ وائڈ بیچ رہا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نہیں کر سکیں گے. تو اور پاکستان سے کوئی ڈیل کرنا بھی نہیں چاہتا. صرف بات سالٹ کی نہیں ہے, ہم ڈیلنگ میں بھی اچھے نہیں ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ پھر ڈنڈی مار جائیں گے, آپ کو پتہ ہے اتنے کیسز ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں ایک ٹرسٹ نہیں ہے ورلڈ وائڈ. آپ سب دبئی جیسا ملک شہر بھی آپ کے ویزے بند کر رہا ہے, کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں ہماری انٹرنیشنلی اس حساب سے وہ نہیں ہے ریپوٹیشن. اچھا ایک اور ریپو کو بلڈ کرنا. جی ڈرائی فروٹ ہم کرتے ہیں. چلغوزہ مہنگا کیوں ہوا سر؟ چلغوزہ کی کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس کی, اور پروڈکشن بہت کم ہے پاکستان میں. آپ کے چترال اس سائڈ سے آتا ہے یا کوئٹہ میں جو زیارت کا ایریا ہے وہاں سے آ جاتا ہے. یعنی کنزیومر بہت زیادہ ہے اور اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ بہت بڑی ہے, تو وہ جتنا ڈرائی فروٹ آتا ہے سارا باہر چلا جاتا ہے. اچھا ویسے میں ایک ادھر ایک پوائنٹ اٹھاؤں گا آپ کے بلوچستان کے حوالے سے. میں کچھ عرصہ پہلے مجھے اتفاق ہوا بلوچستان ٹریول کرنے کا, کچھ میرے دوست ہیں کوئٹہ میں. جی. تو ہم ایک آپ کے علاقے پشین کے علاقے میں, جی پشین کے, اور وہاں پہ انگوروں کے باغ ہیں. بالکل. وہاں کے جو کچھ لوگ جن سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے یہ چیز ڈسکلوز کی کہ جس کو ہنر ہے انگور کے باغ کو سنبھالنے کا, وہ اپنے بیٹے کے علاوہ اور کسی کو ہنر نہیں دیتا. وہ
اس کو ग्रो ही नहीं होने देता, इसकी جی क्या वजह? یہ تو ہوتا ہے. دیکھیں یہ تھوڑا سا جیلسی ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ان کو ہوتا ہے کہ جی جو لمیٹڈ فیملی کر رہی ہیں وہی کرتی رہیں تاکہ فردر اس میں نہ. یہ تو وہاں کی بات نہیں, یہاں پہ بھی کون سکھاتا ہے. یہاں پہ بھی آپ کسی کو کہیں گے جی آپ کا بہت اچھا برانڈ چل رہا ہے, مجھے ذرا کام سکھایا, میں نے بھی کرنا ہے. وہ تو یہاں پہ بھی ہے. صرف وہ جس طرح دیکھیں ان کے بیچاروں کے پاس باغ ہے, وہ ان کا بزنس ہے, انہوں نے اس کو سیکرٹ رکھا ہوا ہے. یہاں پہ آپ چلے جائیں کسی بڑے اسٹور سے, کہیں گے جی اپنی سکسیس بتائیں کس طرح ہوں, یا میں ایک اسٹور بنانا چاہ رہا ہوں, میری ہیلپ کریں گے. آپ کو لگتا ہے وہ آپ کی ہیلپ کرے گا؟ وہ بیوقوف ہے اپنا کمپیٹیٹر کھڑا کرے. کمپیٹیٹر بھی ہوتے ہیں یہ بھی کبھی کبھار ہم نے خود کھڑے کیے ہوتے ہیں, ہم نے خود لوگوں کو بتائی ہوتی ہے, ٹو مچ انفارمیشن دے چکے ہوتے ہیں اپنے چیزوں کے مطابق. تو کمپیٹیٹر تو آئیں گے. اب میری اس ویڈیو سننے کے بعد بتائیں کتنے برانڈز آرگینک آ جائیں گے مارکیٹ میں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ Since you are the pioneer, آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. نہیں, مجھے بلکہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ جب اور کمپٹیشن آتا ہے تو وہ لوگ بھی مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ وہ کرو تو بگ چیز میری رہی ہوتی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے یار چلو اگر لینا ہے تو انہیں سے لے لیتے ہیں, تو اس سے بڑا برانڈ ہے, تو مجھے اس کا فائدہ ہی ہو جاتا ہے. تو یہ سیکرٹ ہوتا ہے, یہ باغ کی حد تک نہیں, یہ ہر بزنس میں ایسے, پورے پاکستان میں ایسے ہے. نہ کہ صرف اس میں بلکہ پوری دنیا میں ہے. اس میں سب سے زیادہ چائنا ہے. چائنا تو اپنی ٹیکنالوجی چیزوں کو اتنا سیکرٹ رکھتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے, وہ تو آپ کو فیکٹری میں نہیں آنے دیتے. تو ہم تو پھر بھی اپنی فیکٹریوں کے وزٹ اور یہ سب پلانٹس وغیرہ وزٹ کرا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. لیکن ایز اے چائنیز میں نے بھی چائنا دیکھا ہے اور ٹریول کیا ہے. میرا ایون تو میں بزنس کر رہا ہوں چائنیز کے ساتھ. ایک چائنیز اپنے دوسرے چائنیز کو ضرور ہیلپ کرتا ہے, لیکن ہم پاکستانی نہیں کرتے. یہ چیز ہے, یہ تو مورلی ایتھیکلی یہ تو ہماری جیسے آپ کہیں گے نا, ہم مسلمان, ہمارا تو دین کہتا ہے نا کہ آپ نے جو آپ کی پروڈکٹ ہے, ایون تو ہم جو بھی کاروبار کر رہے ہیں اس کے ناپ تول کے اندر کمی نہ کریں, ملاوٹ نہ کریں. ہم سب سے زیادہ ہم لوگ کر رہے ہیں. ہاں کچھ کہتے ہیں جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں, بالکل. تو لیکن تو ہم تو سب سے تو یہ ایتھیکلی مورلی ہے ہمارا قصور. آپ دیکھیں نا, یہ تو ہے اس میں, یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ تو اس میں قصور پیرنٹس کا ہے کہ انہوں نے بچوں کی گرومنگ ایسی کی ہے. بلکہ بچہ زیادہ وہ سوری ٹو سے پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا اس میں سمجھداری کرنی ہے, ہوشیاری کرنی ہے, تمہارا کیا فائدہ ہے. وہ شروع سے ایسے کیا جاتا ہے. ہمیشہ ان کو بتائیں کہ بیٹا ہمیشہ دوسروں کا فائدہ کرانا ہے, یعنی سٹ کھا لینی ہے, سٹ مارنی نہیں ہے کسی کو. تو وہ اگر آپ اس طرح بچوں کو ٹرین کریں گے تو یہ بچوں کے تو شروع سے ہوتا ہے نا کہ آپ کی ٹریننگ آپ نے بچوں کو کیسے دی ہے. اس میں نہ کوئی گورنمنٹ کا قصور ہے, نہ آپ کے کسی مذہب کا قصور ہے, نہ کسی فرقے کا قصور ہے. یہ تو آپ کے پیرنٹنگ کا ہے کہ آپ نے اس بچے کو گروم کیسے کیا ہے. اگر وہ اچھا ایماندار بزنس مین ہے تو اس کا مطلب اس میں پیرنٹس کا تھا کہ انہوں نے بچے کو ایماندار بنایا. اب وہ ٹیچنگ میں جائے, جاب کہیں کرے گا, کوئی بزنس کرے گا, وہ ایمانداری کرے گا کیونکہ اس کے خون, اس کے ڈی این اے میں ایمانداری آ چکی ہے. اور خاندانیت بھی ہوتی ہے, دادا بھی ایماندار, والد بھی ایماندار, تو بیٹا بھی ایمانداری پیدا ہوگا نا. تو یہ تو آپ کی گرومنگ ہے, اس میں کوئی کنٹری یا ان چیزوں کا میٹر نہیں کرتا. باہر بھی لوگ بڑا فراڈ کرتے ہیں, تو یہ صرف اور صرف آپ کی گرومنگ ہوتی ہے. پاکستان میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, بڑے دیانتدار لوگ بھی ہیں, بڑے اچھے کام بھی کر رہے ہیں, بہت سے بڑے بزنس گروپس ہیں. تو یہ تو آپ کے اپنے فیملی کا ایک میٹر ہے. اچھا نجم بھائی, کمنگ ٹو بزنس, جی ہم نے بہت بات کر لی آرگینک کے بارے میں. جی سنس یو آر این MBA جی آفٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈگری, جی آپ نے بزنس کو بھی پڑھا, جی ٹھیک ہے. اور پاکستان کے اندر بزنس کرنا آسان تھا یا مشکل تھا؟ آپ نے جاب کرنے کی بجائے بزنس کو کیوں پریفر کیا کہ جی میں نے بزنس ہی کرنا, میں جاب نہیں کرنی؟ دیکھیں وہ ہر چیز ڈی این اے میں ہوتی ہے, کیونکہ میرے والد صاحب بزنس مین تھے, تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے خون میں آتی ہے. اور مجھے تھا کہ یار جاب سے میں ایسا کما نہیں سکوں گا. مطلب کہ جو جاب کر رہا ہے, جس کے والد کو جاب کر رہے ہیں, تو وہ بزنس نہیں کر سکتا؟ نہیں, بہت کم ہوتا ہے, لیکن پھر بھی دیکھیں ہم نے لائف اسٹائل ایسا دیکھا تھا. ایک اچھا مطلب بڑا بہترین اچھا سے ایک فیملی بیک گراؤنڈ تھا, والد صاحب اچھے بزنس مین تھے. میرے والد صاحب کا برکس کا اینٹوں کا بٹھا تھا, برکس کا کمپنی بلوچستان میں بھی تھے, اور یہاں پہ ریمر خانہ والی سائڈ پہ بھی تھے. تو ایک اچھا لائف اسٹائل دیکھا تھا. اس سے پہلے میرے والد پولیس میں تھے, ڈیوٹی پولیس آفیسر تھے. تو میں دیکھتا تھا کہ جب میرے والد صاحب پولیس میں تھے نا, تو اتنا ہمارا جو گھر کا ماحول تھا اتنا مطلب ویل آف نہیں تھے ہم لوگ. جب والد نے پھر وہاں سے اپنے استعفیٰ دے دیا اور پھر جب بزنس میں ہے, تو ہمارے جو فائنینشیل حالات ہیں وہ کافی بہتر ہوئے. تو مجھے سمجھ میں کہ یار بزنس اصل چیز ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا اچھا لائف اسٹائل ہو تو آپ کو بزنس کرنا پڑے گا. تو اس طرح میں جو بزنس میں ہے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا, ایکچولی جو پہلا سوال تھا کہ پاکستان میں بزنس کرنا, میں کہتا ہوں پاکستان کا جو بزنس مین ہے نا, وہ دنیا کا ورلڈ بیسٹ بزنس مین ہے. جس نے پاکستان میں بزنس کر لیا نا, وہ اس کو دنیا کے کسی کونے میں بزنس کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے ہمارے PIA کے پائلٹس بتائے جاتے ہیں کہ دنیا کے بیسٹ پائلٹس ہیں, لیکن لائسنس نہیں ہے. لائسنس نہیں, وہ اس لیے وہ کہتا ہے جو اگر اس کھٹارے جہاز کو چلا سکتا ہے نا, وہ دنیا کے کسی جہاز کو بھی چلا سکتا ہے. باقی دنیا کے تو جہاز آٹومیٹک ہے, وہ بٹن مارتے ہیں خود ہی ٹیک آف کرتا ہے, خود ہی لینڈ کرتا ہے. ہمارے کو بیچاروں کو تو مینول, وہ آپ دیکھ رہے ہو تو ویڈیو, وہ جیک مار کے انہوں نے ہینڈل توڑے ہوتے ہیں. صحیح, ہمارے جو جہاز ہے نا, مینول جہاز ہے, آپ کو پتا ہے یہ آٹومیٹک نہیں ہے. آٹومیٹک باہر جیسے گاڑی ہے مینول ہوتی ہے, بڑے بڑے پرانا ماڈل, اس کو مینول جہاز کہا جاتا ہے. تو یہ بیچارے مینول جہاز جو چلا رہے ہیں, تو اس کے اندر بھی دنیا کے بیسٹ پائلٹ ہے. جیسے مینول گاڑی چلانے والا صحیح ڈرائیور ہوتا ہے. تو اسی طرح جو پاکستان کا بزنس مین ہے, جو یہاں پہ مینول بزنس کر رہے ہیں, ہم مینول بزنس کہتے ہیں اس کو, کہ ہم مینول بزنس مین ہیں. تو دنیا میں تو بزنس ہی سارا آٹو پہ.
تو وہاں پہ تو اتنا آسان ہے, ٹیکسیشن خود ہوتی ہے, فائلنگ خود ہوتی ہے, بایو میٹرک. میری لندن میں میری کمپنی رجسٹرڈ ہے, خیر لندن تو میں گیا ہوں, امریکہ میں آج تک نہیں گیا, لیکن میری کمپنی وہاں رجسٹرڈ ہے. انہوں نے بایو میٹرک کے لیے بھی مجھے ایک لنک بھیجا تھا, میں نے اپنے فون سے بایو میٹرک کیا. یہ ٹیکنالوجی پہنچ گئی ہے. تو جو بندہ یہاں بھی بزنس کر سکتا ہے اس کے لیے امریکہ شمیکہ اور یہ لندن کچھ نہیں ہے, اس کے لیے بہت ایزی ہے. تو یہاں بزنس کرنا بہت مشکل ہے. آپ کو 365 دن ہے, کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن کوئی ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس نہ آئے. سوشل سیکورٹی, EIB, پولیس, FIA, FBR, فوڈ اتھارٹی, ڈرگ اتھارٹی, انوائرمنٹ والے. تو اس کو کیٹر کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کو کیٹر کے لیے گھیرنے کے لیے پھر ہم نے وکیل رکھے ہوئے ہیں. وہ اس کے بغیر ہاں اس کے لیے تو آپ کو وہ کوئی حل نہیں ہے اس کے لیے. آپ جیسے میڈیا والے لوگوں سے دوستیاں کی ہوئی ہیں, تو یہ مجبوری ہے کرنا پڑتا ہے پھر. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ ایک ہمارے بڑے مشہور تھے, آپ کے لاہور کے DC رہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, وہ بڑے ویل آف بندے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا سر آپ یہ اس میں کیسے بیوروکریسی میں کیسے, آپ کو تو بیک بہت اسٹرانگ ہے, تو آپ تو کرتے. کہتا ہے یار اس ملک میں سارے بدماش ہیں, تو آپ کو بدماشی میں آنا پڑتا ہے. تو کہتا ہے میں اگر اس کا حصہ نہ بنتا نا تو میں مارا جاتا. تو وہ مطلب بدماشی کرے کہ اس کا سینس یہ تھا کہ سارے گنڈے ہیں, سارے چور ہیں. تو مجھے بھی ہاں تو کہتا ہے مجھے بھی, وہ حالانکہ بیوروکریٹ تھے لیکن اس نے بتایا کہتا تو اس کے سسٹم کا حصہ بننے کے لیے میں مجبوری میں آیا, ورنہ میں تو اتنا ویل آف تھا. کہتا ہے میں جتنا بڑا, کہتا ہے بڑے. تو آپ نے اس طرح کے کون سے گنڈے وکیل ہی رکھے ہوئے؟ نہیں گنڈے تو نہیں رکھے, گنڈے تو نہیں کہہ سکتے, لیکن کیا کرے اس کا حصہ بننا پڑتا ہے. پھر ہر محکمے میں ہم نے دوستیں لگانی پڑتی ہیں, پھر بہت سارے صحافی دوست رکھنے پڑتے ہیں, بہت سارے میڈیا کے لوگ, بہت سارے پولیس والے دوست بنانے پڑتے ہیں. اب مجبوری. اب آدھا ٹائم ہمارے PR میں گزر جاتا ہے, لوگوں سے ملنے ملانے میں, آدھا ٹائم ہم بزنس کرتے ہیں. جہاں پہ آپ مجھے سکسیزفل ہو کے دکھائیں اور آپ کے کوئی جانتا نہ ہو تو آپ مارے جائیں گے. اس ملک میں تو بلکہ میں ایک دفعہ میرے ساتھ پراپرٹی والا بیٹھا ہوا تھا, میری ڈیل کرا رہا تھا, تو بار بار نا میری تعریف کی جائے, کہتے ہیں وہ شریف آدمی ہے, وہ شریف آدمی ہے. میں کہتا ہوں شریف نہ بولو, مجھے کمزور سمجھے گا. وہ کہے گا اچھا شریف ہے تو اس کو لے آؤ ادھر. تو میں کہا اس کو بتاؤ تھوڑا بندہ ٹیڑھا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ جو بندہ جتنا ٹیڑھا ہے نا وہ اتنا کامیاب ہے. آپ جتنے شریف ہوں گے اتنے آپ مارے جائیں گے اس ملک کے اندر. اتنا بزنس کر رہے ہیں, اتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں, پھر بھی عزت کوئی نہیں. دیکھیں پاکستان کی عزت ہے تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ جو ذلیل ہو رہا ہے وہ بزنس مین ہو رہا ہے. سب سے زیادہ گالیاں بزنس مین کو پڑتی ہیں. آپ یہاں پہ کوئی پولیٹیشین آ جائے تو لوگ سب سیلفیاں کھینچانا شروع ہو جائیں گے. بزنس مین کو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. اس کی وجہ کہ ہمیں ظالم دکھایا گیا نا, ہمیں ٹیکس چور کہا گیا ہے, ہمیں کہا گیا ہے کہ جی آپ شوگر مافیا ہے, لیدر کو لیدر مافیا, یہ بجلی مافیا. یہ آپ نے دیکھا TV پہ جو بھی ہیں, میاں منشا ہمارا پاکستان کا ایک ہیرو ہے ہمارا, اس کو آپ TV پہ کہہ رہے ہوتے ہیں بجلی مافیا. اس سے پہلے بجلی کا پلانٹ لگوایا, IPPs لگوائی, بعد میں اس کو چور کہہ دیا. اس نے کہا بجلی مہنگی پڑے گی, لوگ تم لوگ بھی گالیاں کہو گے, ہم بھی کہیں گے. وہ کہ سر جی خدا کے واسطے لگا دیں, لوڈ شیڈنگ بڑی ہو رہی ہے. اس نے پلانٹ لگایا, اسی کو بیچارے گالیاں دے رہے ہیں آپ لوگ. مطلب ہم سے ہی کام کرو تو پھر ہمیں گالیاں دیتے ہیں. یہ دیکھیں ڈاکٹرس ہیں, سرکاری ٹیچرس ہیں, ان کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ آپ اور میرے بزنس مین کے پیسے سے جاتے ہیں ٹیکس کرتے. پھر درمیان میں یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی آپ زیادہ ٹیکس تو جو نوکری پیشہ کے ٹیکس کلیکشن کے سہولت کار کون تھے؟ ہم ہی تو تھے. میں نے ہی اس کا ٹیکس کاٹ کے ہی تو آپ کو دیا ہے. اس میں بھی کریڈٹ میں دیکھتا ہوں, میں اپنے امپلائی کو پوری تنخواہ دیتا ہوں, ₹1,00,000 تنخواہ کسی کی پوری ₹1,00,000 دیکھتا ہوں کہ وہ جا کے آگے آپ کو جمع کراتا ہے یا نہیں کراتا. تو اس کا کریڈٹ بھی تو بزنس مین کو ملنا چاہیے. جتنی سڑکیں ہیں سارے پولیٹیشینس کے نام پہ, میں ان کو اگینسٹ نہیں ہوں کہ ان کے نام پہ کیوں ہے. پوئٹس کے نام پہ بہت اچھی بات ہے, بریجز, انڈر پاس, ہمارے شہداء کے نام پہ بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. ٹیکس چوری کرتا ہے بزنس مین؟ ہاں سر, ٹیکس آپ یہ ہے, ٹیکس چوری اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے آگے مزید پیسے لگنے ہوتے ہیں. اگر دوسری کنٹریز میں آپ دیتے ہیں نا, لندن میں فار ایگزامپل پورا ٹیکس دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کا ایجوکیشن فری, ہیلتھ فری. ادھر ٹیکس دے دوں, میرا ہیلتھ فری ہوگا, میرا بچہ فری پڑھ سکے گا. سرکاری ہاسپٹل میں ہے, سرکاری اس پہ کہاں پہ ہوتا ہے, کس نے ٹوٹلی فری آپ کا آپریشن ہو, آپ ٹوٹلی آپ کا فری کرتے ہیں. آپ کبھی جا کے دیکھیں, وہ نہیں سر آپ نے کبھی کروایا نہیں نا, آپ جائیں نا ذرا پوچھیں, آپ کہیں گے جی میں نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرانی ہے, کچھ کرنا, جا کے پوچھیں, میں دیکھتا ہوں وہ فری میں کرتے ہیں, آپ کا نہیں کرتے. آپ کہیں گے لیور ٹرانسپلانٹ کرنا ہے, آپ نہیں دیکھتا ہوں کارڈیولوجی میں چلے جائیں, بائی پاس فری ہوگا. بائی پاس سر ایک سم تھنگ ایلس, جو ہائی لیول کے ہوتے ہیں اس میں چھوٹے موٹے بائی پاس. تو سر کیا آج کل تو بائی پاس اتنی چھوٹی سی ایک ٹرم ہے, چھوٹا سا کیا ہو گیا, آپ جا کے اگر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اس کا جا کے پتہ کریں. اور چلے اگر ہے بھی تو ان کی کنڈیشن کیا ہے, آپ جائیں گے سرکاری ہاسپٹل میں, اپنے بچے کو آپ سرکاری اسکول میں ڈالیں گے, آپ اس کو دیکھیں اگر میں افورڈ کر سکتا ہوں تو میں اس کو سرکاری بات افورڈ کی نہیں ہے, بات یہ کہ لیکن آپ نے کہا کہ اگر میں ٹیکس پے کر رہا ہوں تو نہ ہیلتھ فری ہے اور نہ ایجوکیشن نہیں ہے, نہ ہیلتھ نہیں ہے, نہ جو سیکورٹی ہے, نہ آپ کی سڑکیں ٹھیک ہیں, اور آپ کے اوپر ٹیکس. گاڑیوں پہ کتنا ٹیکس ہے دنیا میں؟ جتنا مہنگی پراپرٹی پاکستان میں ہے دنیا میں کہیں ہے, گاڑیاں جتنی ہماری مہنگی دنیا میں کہیں ہیں. تو پھر آپ کو ہر چیز اس کے باوجود بھی آپ کو اتنا پیسہ لگانا پڑتا ہے. میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ تمہیں اگر 10 کروڑ روپے ہے, 5 کروڑ میں ٹیکس دو, 5 کروڑ بعد میں دوسرے ٹیکسوں میں دے دینا, تو بھائی مجھے بچے گا کیا؟ دوسری کنٹری میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں سر, ان کو سہولتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, ہیلتھ کی ہوں, سیکورٹی کی ہوں. میں نے اپنے گارڈ رکھے ہوئے ہیں یار, پوری دنیا میں بل گیٹس جیسا بندہ بھی اکیلے گھوم رہا ہوتا ہے. میرا صرف گارڈوں کا, سیکورٹی گارڈوں کا جو خرچہ نا وہ مہینے کا 5 لاکھ روپے.
تو گورنمنٹ اگر میں آپ سے دوں گا آپ کو میں ایکسٹرا تو میرا یار یہ سیکورٹی کا خرچہ تو کم کر دو نا, اور جو میں ہر جگہ پہ جا کے بھتے دے رہا ہوں میرا وہ تو ختم کر دو نا. دیکھیں اس لیے بزنس مین نہیں دیتا پتہ تو نہیں ہے ہمارے ملک میں سر, ہوتے ہیں سر, بڑے ہوتے ہیں, بڑے لیول پہ بڑے بھتے ہوتے ہیں. یہ جو آپ جب ہم آگے چیزیں جو پہیے لگانے پڑتے ہیں, بھتے سے مراد یہ نہیں ہوتا سر. دیکھیں ایک ہوتا ہے لیگل بھتا, مطلب ہوتا ہے وہ بڑے پروفیشنل طریقے سے آپ سے لگتا ہے, کہیں آپ کا کام رکا ہوا کہتے ہیں سر جتنے پیسے دیں پھر کام ہو جائے گا آپ کا, تو وہ اس کو ہم بھتا ہی کہتے ہیں نا کہ آپ کے ایکسٹرا جیب سے نکل رہے ہیں. آپ کے ایکسٹرا جیب سے کتنے جس محکمے میں چلیں کہیں نہ کہیں انڈر ٹیبل کچھ نہ کچھ کام چل رہا ہوتا ہے. جو بھی میں کچھ ڈپارٹمنٹ کا نام لوں گا تو وہ تھوڑا پرابلم کریٹ کرے گا, تو ہر جگہ ہوتا ہے. ہمیں مجھے تو ہر جگہ پیسے دینے پڑتے ہیں. ڈپارٹمنٹ کا نام نہیں لوں گا کہ مجھے لیگل نوٹس بھیج دیں گے, تو آپ وہاں پہ ذرا اپنا نقشہ پاس کروا کے دکھائیں گھر کا. نہیں ہوتا, کروائے نا, مجھے پتہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ مجھے بھی پیسے دے اتنے کہ میں گھر بناؤں. تو میں کہہ رہا ہوں نا نقشہ, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ اتنا بڑا ٹف ہے, بڑا مشکل ہے. آپ کو ٹیکس کہنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ٹیکس دینے کے بعد بھی مزید آپ کے پیسے نکلیں گے جیب سے. وہاں باہر امریکہ ہے, لندن ہے, وہاں پہ کہ ٹیکس نہیں تو وہ بچاتا نا ٹیکس. اچھا وہ پیسے اس کو اتنے لگ جاتے ہیں, جیسے امریکہ میں فار ایگزامپل ایک بندہ 40% ٹیکس دے رہا ہے, 60% اس کو بچ رہا ہے. پاکستان میں کیا کرتے ہیں 20% ٹیکس دے رہے ہیں, 20% ایکسٹرا اس کے نکل رہے ہیں, جیب سے اس کے بھی 40% نکل رہے ہیں. تو اگر گورنمنٹ کہے کہ بھائی جان آپ پورا ٹیکس دے دیں, ہم آپ کو ہر فیسلٹیز دیں گے. آپ کے سیکورٹی گارڈ, یہاں تو کیمرے خود لگانے پڑتے ہیں, آپ کو اپنا سیکورٹی گارڈ خود رکھنا پڑتا ہے, اتنی چیزیں ہر جگہ پہ آپ کو ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے. تو پھر اس کی وجہ سے گورنمنٹ ذرا ہوتا ہے. لیکن بزنس مین ابھی بھی دے رہے ہیں, ابھی بھی ملک چل رہا ہے, کس کے ساتھ چل رہا ہے. تو نظم بھائی پھر اتنی مشکل ہے اس ملک میں بزنس کرنا, تو ہم کیوں نہیں بزنس بند کر کے کسی اور ملک میں چلے جاتے جہاں پہ یار دیکھیں یار کون جگہ پورا 30 کروڑ آبادی, ہم 30 کروڑ لوگ 30 کروڑ کا ٹھیکہ ہونا نہیں. میں کہہ رہا ہوں مطلب کہ آپ نے, میں نے سیکورٹی گارڈ نہیں رکھا ہوئی, ایون دو آئی ایم ڈوئنگ بزنس میں, میرے مائی فادر از ڈوئنگ بزنس فار لاسٹ 40 ایئرز, انہوں نے بھی گارڈ نہیں رکھے ہوئے, آپ نے رکھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. لیکن نہیں سیکورٹی کا تھریٹ تو ہوتا ہے یار. میرے کتنے دوست کڈنیپ ہوئے, تو وہ سیکورٹی کا تھریٹ ہو جاتا ہے یار. یہ آپ کے دوست ہیں اسٹار نیوز والے, ابو کیا نام ہے اس کا, وہ کچھ عرصہ پہلے کڈنیپ ہوا. اتنی کڈنیپنگ ہو رہی ہے آپ کو تو پتہ نہیں. وہ لوگ میڈیا پہ نہیں آنے دیتے کہ یار بڑی بدنامی ہوگی, بےزتی ہوگی, بڑی کڈنیپنگ ہو رہی ہے, آپ کو تو پتہ نہیں. سارے ملے ہوتے ہیں, سہولت کار ہوتے ہیں. ایسے آپ کو لگتا ہے یہاں پہ تو کسی سے موبائل چوری نہیں ہوتا, ملے ہوتے ہیں, پورے گینگس ہوتے ہیں. پھر وہ آگے گورنمنٹ ساتھ بھی ملے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ کو تھریٹ ہے کوئی کڈنیپ؟ نہیں تھریٹ نہیں, پتہ نہیں چلتا نا جس ٹائم ہونا ہوتا ہے. آپ نے پہلے جو ہے نا پروٹیکشن نہیں ظاہر سی بات ہے, دیکھیں اپنی پروٹیکشن کرنی چاہیے, سنت بھی ہے, وہ کرتے تھے صحابہ کے دور میں. پیغمبر بھی اپنی پروٹیکشن کیا کرتے تھے, اپنے ساتھ صحابہ رکھا کرتے تھے اپنی پروٹیکشن کے لیے. تو یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے. تو ہم نے سیکورٹی بندہ کہتے ہیں جہاں میں اتنے کما رہا ہوں یار, کیا ہے 50,000 کے گارڈ رکھنے سے. یہ صرف ایک چیز ہے, گھر کے لیے سیکورٹی الگ رکھنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ بہت سے کچھ ہوتا ہے. سیکورٹی کے اوپر نہیں بڑے ہمارا خرچہ آتا ہے, کافی اچھی اس کی کاسٹ ہے ایک. بالکل ہے. دیکھیں صرف اس میں یہ نہیں آتا, اور وہ بڑے بزنس کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ایون دو میں بھی بزنس کر رہا ہوں, میرا اگر کوئی شو روم ہے تو ادھر اکثر. اور دوسرا ایک اور ہے, وہ جو ہمارا یہ اس کا بنا تھا اب تو, وہ ایک ایکٹ ہے کہ کیمرے اور سیکورٹی گارڈ اگر نہیں ہوگا تو آپ کے اوپر ایف آئی آر ہے. آپ کو پتہ ہے شاپس وہ تو گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ رکھو ورنہ آپ کے اوپر ایف آئی آر کٹ جائے گی. میں نے جب شاپ بنائی تھی پہلے تو وہ آگے پولیس کہتے ہیں سیکورٹی گارڈ کا ہے. میں کہا سیکورٹی گارڈ, کہتا نہیں سیکورٹی گارڈ اور کیمرہ لازمی بنا, آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے گی. تو وہ تو اب گورنمنٹ خود کہتے ہیں. بھائی گورنمنٹ پھر میں کہوں گا یار تجھے پھر ٹیکس کس چیز کا دے رہا ہوں, اگر آپ نے سیکورٹی کا بھی میں نے خود خیال رکھنا ہے. اچھا ویسے میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, آپ جتنا سیف آپ انسیف آپ پاکستان کو دکھا رہے ہیں نا, اس سے زیادہ انسیف یو کے, اس سے زیادہ انسیف نیو یارک ہے, جو دنیا کے بڑے ترین پاورز کے بڑے ترین شہر ہیں. ٹھیک ہے, ایون دو یو کے اندر بھی اگر آپ کے ساتھ نہیں, رات 2 بجے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں یہاں, گھما کے دیکھیں موبائل آپ کا ملنا نہیں, گھوم رہے ہوتے. میں گیا ہوں, میں تو 12 بجے تک گھوم رہا ہوتا تھا. یو آر لکی انف کہ آپ نہیں کیا بس ایک وہ ٹرین میں وہ جو ہے اس کی ٹیوب میں ایک شرابی پہ ٹکرا گیا تھا مجھے, لیکن وہ لیکن نہیں وہ ڈرنک کی ہوئی تھی. نہیں کہ میں تو وہ ٹیوب ان کی بند ہو جاتی ہے 10 بجے. نہیں میں زیادہ دن تو نہیں رہا, میں کوئی 10 دن رہا, لیکن 10 دن تو میں رات کو لوگ کم نظر آتے تھے, لیکن کوئی ایسا میرے ساتھ حادثہ نہیں ہوا. تھوڑا سا جو مجھے تھریٹ فیل ہوا لندن میں, وہ جو ڈرنک کر کے لوگ ادھر گر رہے ہوتے تھے, مجھے تو تھا کہ آپ کو پتہ نہیں. آپ کا کسی کالے کے ساتھ پھر کوئی پالا نہیں پڑا؟ نہیں میرا نہیں پڑا. چلے خیر, بی کیئرفل. اچھا چلے ہوتا ہوگا ہر جگہ. لیکن دیکھیں مجھے جہاں تک لگتا ہے باس, آئی ہیو وزٹڈ لاٹ آف کنٹریز, اینڈ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ پاکستان جیسا سیفسٹ کنٹری اور میں نے نہیں دیکھا ابھی تک. ٹھیک ہے, ایون دو جو یو کے جو برٹش نیشنل ہیں وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ دے آر ناٹ سیف. اپنے آپ کینیڈا کی اگر ہم اسی طرف ہی آ گئے ہیں, بزنس کو سائڈ پہ کرتے ہیں, اگر ہم اسی طرف ہی آ گئے. لاسٹ ایئر کینیڈا کے اندر آئی گیس کوئی ان کے پتہ کیا ہوتا ہے, ان کا جو پیرامیٹر اسٹینڈرڈس ہیں نا وہ کچھ اور ہے. ان کے تو اگر ایک موبائل بھی اسنیچ ہوتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارا موبائل اسنیچ ہوتا ہے نہیں, ہاں انشورڈ تو ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اسنیچنگ تو ہے. خوشی مناتے ہیں کہ چلو گیا تو نواں آئے گا. وہ تو ہے. دیکھیں جب میں 2 سال پہلے گیا تھا لندن, تو جب اس ٹائم پہ نا بڑی گرمی پڑ رہی تھی, تو وہ لوگ بڑے پریشان تھے. وہ ٹی وی پہ دکھا رہے تھے, ان کو کہہ رہے تھے کہ ٹھنڈ
ٹھنڈا پانی ڈالے منہ پہ. میں حیران تھا. وہ تو ایک نارمل سی ایکٹیویٹی تھی کہ وہ ہیٹ ویو کی وجہ سے وہ حالانکہ نہیں تھی, میں اس ٹائم لندن میں ہی تھا. میں حیران ہوگا نیوز میں آ رہا ہے کہ جی ہیٹ ویو. آپ کے لیے نارمل تھا. میں کہنے کا مطلب یہ ان کے لیے اسٹینڈرڈ کچھ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں جب تک بندہ نہ مرے ہم کہتے ہیں حالات ٹھیک ہے, بندہ مرے ہم کہتے ہیں وہ حالات خراب ہے. ان کا اگر بندہ مرے تو وہ پورا ملک ان کا بیٹھ جاتا ہے کہ وہ مرڈر ہو گیا. وہ جو کینیڈا میں ایک مرڈر ہوا, پورا کنٹری اس کے لپیٹ میں تھا. ہمارے دن میں 50 بندے مارے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ مر گیا تو مر گئے. ان کا اسٹینڈرڈ ہمارے اسٹینڈرڈ میں فرق ہے. ان کے پرابلم کچھ اور ہے. ہمارے جب تک بندہ نہ مرے ہم کہیں گے مسئلہ ہی کوئی نہیں, کیا ہوا, موبائل گاڑی چھین گئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم ہے. تو ان کے مسئلے ہمارے مسئلے میں فرق. ادھر ایک بندہ مرتا ہے پورے ملک کو پتہ چلتا ہے, ہمارے 100 آدمی مار دیے جاتے ہیں, پتہ نہیں انسانیت کی عزت کرتے ہیں. انسانیت کی عزت تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پرابلم ہے. گھوم پھر کے ادھر ہی آگے بات. مجھے جو لگتا ہے نا نجم بھائی, ہم نے بحیثیت قوم نا, ہم نے ان اداروں کو نا خود چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے اوپر اس طرح چڑھائی کر دیتے ہیں. بالکل. اور وہ ہمارے اوپر اس طرح الزام بھی لگا دیتے ہیں. نہیں, یہ اس کی یہ بھی وجہ نا, کیونکہ انہوں نے جب آپ کو چور کہہ دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے, پھر اگر آپ کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے نا تو یہ آپ کو مطلب عوام بھی اس حساب سے نہیں دیتی. جب میں اصل میں یہ پتہ مسئلہ کب ہوا تھا, جب بھٹو کے دور میں جب یہ نیشنلائز ہوئی تھی نا چیزیں, تو بھٹو نے کہا تھا کہ یہ جو ہے, یہ جو سیٹھ ہے یہ جو ہے ظالم ہے. اور میں اس دن انٹرویو دیکھ رہا تھا بشیر صاحب کا, جو چیئرمین ہے گل احمد کے, کہتا ہے جب یہ بھٹو کو نیشنلائز کیا تو انہوں نے جب اسپیچ کیا نا اور کہا کہ جو اندر فیکٹری میں جتنا سامان ہے سب تم لوگوں کا ہے. کہتا ہے ہماری لیبر مشینوں کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی تھی, کہتے ہیں مشین میری ہے, بھٹو نے کہا ہے. تو کہتا ہے ہمیں پولیس بلائی, پولیس نے کہا ہم سے کیٹر نہیں ہو رہا ہے. کہتا ہے پھر ہمیں فوج بلانے کی پڑ گئی تھی, پھر ہم کہتے ہیں فیکٹری سے نکلے تھے, لوگ ہمارے گھر ڈھونڈ رہے تھے کہاں ان کو جا کے, کہتے ہیں لٹکا دو ان کو. تو یہ بھٹو نے جب نیشنلائز کیا نا تو اس نے ایک غلط ایجنڈا, ایک مائنڈ سیٹ دیا کہ یہ جو حکمران ہے, یہ جو تمہارا سیٹ ہے, یہ ظالم ہے. تب سے چلتا آ رہا, اور ابھی تک وہ چیز دھل نہیں سکی. آج بھی ہم گاڑی میں گزرتے ہیں, کوئی بڑی لینڈ کروزر میں گزرتا ہے تو پیچھے اس کو سارے لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیوں, بس ایسے. تو یہ نہیں نکلے گی چیز, پتہ نہیں کیوں. نہیں, اس کے لیے ایجوکیٹ کرنا پڑے گا نا, گورنمنٹ کو کچھ کرنا پڑے گا. ان کو آپ ایوارڈ دیں, ان کے نام پہ آپ سڑکیں رکھیں, لوگ موٹیویٹ ہوں گے. ان کے ایئرپورٹ پہ اسپیشل آپ جگہ بنائیں گے, جی جو 10 لاکھ ہمیں ٹیکس دیتا ہے منتھلی, اس کو ہم یہ اورنج کارڈ دیں گے. جو 1 کروڑ دیتا ہے اس کو ہم بلیو کارڈ دیں گے. جو 10 کروڑ دیتا ہے مہینے کا ٹیکس, اس کو ہم گرین کارڈ دیں گے. جب لوگ دیکھیں گے نا یار ان کے لیے اسپیشل لائن لگ رہی ہے, بزنس مین کے لیے بزنس کلاس میں لوگ جا رہے ہیں, اور نادرا میں بھی ان کے لیے ہیلپ ہے, ہر محکمے جو سا محکمہ بھی ہے ان کو پریورٹی دی جاتی ہے, تو دین لوگ موٹیویٹ ہوں گے کہ یار پاکستان میں سر بزنس ہے کیا, ہم ٹریڈنگ تو کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بزنس تو پراپر وہ ہے نا کہ آپ ایک انڈسٹری رن کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو ایک پروڈکٹ, اس کے اندر فنش پروڈکٹ نکال رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو پھر تو سمجھ آتا ہے نا کہ یہ بندہ بزنس مین ہے, ہم کر تو ٹریڈنگ ہے, ہم نام اپنے آپ کو بزنس مین کر, ایون دو آپ بھی ٹریڈنگ کر رہے ہیں, آپ ادھر سے فارم سے نہیں ہم مینوفیکچرنگ کرتے ہیں, ہم صرف دیکھیں جسٹ سارٹنگ اٹ آؤٹ. نہیں سارٹنگ نہیں کرتے. جیسے میں شیمپو بناتا ہوں تو شیمپو کیا, میں 50 انگریڈینٹ لیتا ہوں, ایک شیمپو بناتا ہوں. میں ہیئر آئل لیتا ہوں, اس میں 50 چیزیں ڈلتی ہیں. میں کنڈیشنر بناتا ہوں, 50 چیزیں اس میں ڈلتی ہیں. مربے کے اندر چیزیں, اچار کو ایک چیز تھوڑی ڈلتا ہے, کوئی 20-25 انگریڈینٹ سے ڈلتا ہے. ہم انگریڈینٹس لیتے ہیں, بناتے اپنا پروڈکٹ ہی ہیں. ہم یہ نہیں کہ میں یہاں سے فار ایگزامپل اچار لے کے وہاں بھیج دیا, بنا تو میں خود رہا ہوں, دیسی کی بنا تو ہم خود رہے ہیں. تو چیزیں ہم انگریڈینٹ لیتے ہیں, یہ نوٹ ٹریڈنگ, اس مینوفیکچرنگ. تب اگر میں ٹریڈنگ آتا تو مجھے فوڈ اتھارٹی آ کے کیوں دیکھتی ہے سر؟ اس طرح تو پھر میں بھی اگر چائنا سے کوئی چیئر امپورٹ کر رہا ہوں, وہ ڈبے میں کھلی آتی ہے, اس کو میں سیمپل کر کے بیچ رہا ہوں, تو میں تو مینوفیکچرنگ نہیں کر رہا. میں وہ دس از ناٹ مینوفیکچرنگ کہتے ہیں کہ میں اس کو اسمبلنگ کر رہا ہوں. اس کو نہیں, اسمبلنگ نہیں, اس کو سمپل اگر اس کے آپ اپنا شیمپو کی پروڈکٹ کو سائڈ پہ کر دیں. صحیح. آپ نہیں تلبینہ بنا رہے ہیں, ستو بنا رہے ہیں, اس کا ایک پروسیجر ہے, اسے بنتا ہے. کیا پروسیجر ہے سر؟ ستو کو اس کو پہلے ہیٹ دی جاتی ہے, پھر اس میں پریزرویٹیوز ایڈ کیے جاتے ہیں, پھر اس کو ڈیہائیڈریٹر فارم میں ڈیہائیڈریٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کے چھوٹے گرینولس بنائے جاتے ہیں, گرینولس کو پھر دوبارہ پاؤڈر فارم میں شفٹ کر کے پریزرویٹیو ایڈ کر رہے ہیں. پھر اور نیچرل سوڈیم بینزویٹ اسٹڈی کیجیے گا, سوڈیم بینزویٹ نیچرل پریزرویٹیو. یہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا. اچھا, جو کیمیکل جو اسپرے آتی ہے نا, وہ نیچرل اسپرے بھی آتی ہے, جیسے میں نے کہا تھا پیسٹیسائڈ, مورنگا, نیم, اور اس کے علاوہ اورنج کو آپ مکس کر دیں پانی میں, یہ آپ کا نیچرل وہ بن گیا, اسپرے بن گیا. میں نے شروع میں کہا تھا, میں نے کہا نیچرل کھاد بھی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, جو ہیومن ویسٹ ہے, جو اینیمل ویسٹ ہے, یہ آپ کا نیچرل کھاد ہے, اس کو آپ گوبر کہتے ہیں, گوبر از اے کھاد, اس کو یوز کریں. تو نیچرل کھادیں بھی ہوتی ہیں, نیچرل اسپرے بھی ہوتے ہیں, نیچرل پریزرویٹیوز بھی ہوتے ہیں جو کہ نیچرل ہوتے ہیں. سٹرک ایسڈ مالٹے سے بنتا ہے, وائٹامن ای نیچرل ہے, یہ بادام سے نکلتا ہے, یہ آپ کا نیچرل پریزرویٹیو ہے. نمک آپ کا پریزرویٹیو ہے. چینی, مربے میں آپ چینی ڈالیں, کچھ چیز ڈالنی پڑتی ہے, مربا کیسے ٹھیک رہتا ہے, چینی از اے پریزرویٹیو. تو انوویشن کہاں گئی سر سارے بزنس کے اندر؟ انوویشن جیسے ہم نے آپ کے بزنس کو ٹارگیٹ نہیں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ بزنس کے اندر انوویشن کہاں گئی سر؟ نہیں, انوویشن جیسے ہم نے پیٹ صفائی پروڈکٹ, ہم نے کچھ ایسے پروڈکٹس بنائے, ہم نے ایپل کیچپ بنایا. سما نے پوری اسٹڈی کی, دنیا میں ایک برانڈ نے ایپل کیچپ نہیں بنایا تھا, ہم پہلے تھے جنہوں نے. ہم نے سیب کیچپ بنایا, ہم نے اسٹرابری کا کیچپ بنایا, ہم نے بہت یونیک پروڈکٹ. پیاز کا شیمپو پورے پاکستان سب سے پہلے ہم نے بنایا تھا. لوگ کہتے ہیں پیاز یار کیا گندی اسمیل آئے گی. آج ہیڈ اینڈ شولڈر نے بھی لانچ کیا ہے,
ہم الحمدللہ ان کمپنیوں میں آتے ہیں جو کہ یونیلیور جیسی کمپنی بھی ہمیں اسٹڈی کرتی ہے, ہمیں ڈسکس ہوتا ہے, یہ ہمیں بتایا گیا کہتے ہیں یار اس کمپنی میں میٹنگ ہوئی, آپ کا ذکر ہوا تھا وہاں پہ آپ کی کمپنی کا, تو ہمیں پراؤڈ ہوتا ہے کہ یار ملٹی نیشنل برانڈس بھی ہمیں ڈسکس کرتے ہیں. پیاز کا شیمپو سب سے پہلے ہم نے بنایا تھا, رائس سیرم پوری دنیا میں نہیں تھا, چاول سے جو فیس سیرم ہے سب سے پہلے ہم نے بنایا تھا. میں گوگل کرتا تھا کہیں ملتا نہیں تھا, تو ہمارے کم از کم 30-40 ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ صرف ہم نے بنائے. ایپل کیچپ, ابھی بھی آپ گوگل کریں ایپل کیچپ, آپ کو ایک چلتن پیور کے علاوہ دنیا میں کہیں نظر آ گیا تو میرا نام بدل دیجیے گا. سیب کیچپ بھی آئیڈیا کہاں سے آیا اس کے پیچھے؟ تو ہم کیچپ نہیں, کیچپ ساری زندگی لوگوں نے کھایا ٹماٹر, میں کہا کیا پوری دنیا ٹماٹر کے اوپر لگی ہوئی ہے, چلو دنیا کا ٹیسٹ فلیور چینج کرتے ہیں. تو ہم نے ایپل کیچپ بنا, لوگوں کو اتنا پسند ہے, بچوں کو اتنا پسند ہے. پھر بچوں نے ڈیمانڈ کی, کہتے ہیں وہ ایک بچہ تھا, کہتا ہے انکل پھر اسٹرابری کا بھی آپ ہوگا آپ کے پاس. میں کہا تم نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا, میں نے کہا اسٹرابری کا بھی بناتا ہوں. پھر ہم نے اسٹرابری کا بنایا, وہ بچوں کو بڑا لائک ہے. ہم نے پھر ہاٹ ہنی بنایا. ہاٹ ہنی بھی امریکہ میں ایک کمپنی ہے, دوسری کمپنی ہم نے جنہوں نے ہاٹ ہنی بنایا. ہاٹ ہنی ہوتا ہے پیزے کے اوپر آپ ڈال کے اس کو کھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار پیزے کے اوپر شہد کون ڈالتا ہے, میں کہتا ہوں بھائی ڈلتا ہے, وہ مثالے والا شہد ہوتا ہے. وہ صرف ایک کمپنی ہے, مجھے اس کا نام بھول رہا ہے, امریکہ میں سیکنڈ وی آر ان دا ورلڈ جنہوں نے ہاٹ ہنی بنایا. وہ ابھی ہم نے کچھ پیزا برانڈس کو دیا, انہوں نے بڑا پسند کیا. آپ کبھی سوچ سکتے ہو کہ پیزے کے اوپر شہد کون ڈالتا ہے, لیکن ہمارا ہاٹ ہنی لوگ ڈالتے ہیں. تو دس شوڈ بی یور سیلنگ پروڈکٹ سر. تو ہم کر رہے ہیں, انوویشن ہے. انوویشن ہم وہ نہیں ہے کہ چیز لی ٹریڈنگ کی, ہم مینوفیکچرنگ کرتے ہیں باقاعدہ. ہمارا وی آر مینوفیکچر, ہم رجسٹرڈ بھی مینوفیکچرنگ میں. اسی کا تو مزہ ہے. ٹریڈنگ ہوتا تو میں اتنا پیشنیٹ نہ یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا. تو ہم مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. ہاں پاکستان میں نہیں ہوتی, جیسے ہم افسوس سے کہنا پڑتا ہے, سوئی بھی چائنا سے آتی ہے. یہ جو پیپر کاغذ A4 سائز کا ہے یہ بھی چائنا سے آتا ہے. جو ملک ایٹم بم بنا سکتا ہے وہ پیپر نہیں بنا سکتا. اس کی پتہ وجہ میں نے اب کیا بتائی یار, محکمے میں بہت زیادہ لوگ تنگ کرتے ہیں, لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں چھوڑو یار کتنے محکمے, یہ محکمے وہ محکمے, بس پلاٹ لو, ایک ہی محکمہ FBR آپ کو دیکھے گا, یا LDA 2 محکمے, جان آپ چھڑا لو گے. ہر بندہ پراپرٹی میں کیوں انویسٹ کر رہا ہے؟ ایک بندے کے پاس 50 کروڑ پہ, وہ 50 کروڑ کی پراپرٹی لے لے گا, اس میں انویسٹ کر دے گا, 50 کروڑ کی انڈسٹری نہیں لگائے گا. محکمے کون ڈیل کرے گا؟ آپ ان کو ٹھیک کر دیں, پورا ملک کرے, 1 ونڈو آپریشن کر دیں. چھوٹی سی بات کے اوپر کہیں پہ کچھ ایک ڈینگی بھی نکلے نا, آپ کے اوپر FIR ہے. یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ اگر FIR اس کے اوپر کرو. کتنے لوگ تھے جو کووڈ کے اندر کسی پہ ماسک نہیں تھا, مالک کو ہر چیز کا پرچہ اپنے مالک کے اوپر کاٹنا ہوتا ہے. بھائی امپلائی کے اوپر کاٹو میرے, اگر میرے امپلائی نے کوئی غلطی کی تو اس پہ کاٹو. نہیں, مالک آپ ہیں, ذمہ دار آپ ہیں, ریپرزینٹیٹیو تو آپ ہی ہیں نا سر. تو یہ طریقہ نہیں ہوتا, دنیا میں ایسے نہیں ہوتا, یہ ہمارے ملک میں ہی ہوتا ہے. تو اس لیے بندہ کہتا ہے میں بے وقوف ہوں, ان چکروں میں پڑھوں. آپ ڈپارٹمنٹ ٹھیک کریں, کہ ہر بندہ مینوفیکچرنگ شروع کر دے گا. صرف اور صرف ڈپارٹمنٹ کے ڈر سے, ان کا خوف ہی اتنا زیادہ ہے. میرے کتنے لوگ بزنس کرتے ہیں, انہوں نے اس ڈر سے چھوڑ دیا, کہتے ہیں یار یہ ڈپارٹمنٹ ہم سے ہینڈل نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یار میں ٹریڈنگ کروں. مطلب آپ نے صحیح ایڈمنسٹریشن جو ہے نا اپنی صحیح ہاتھوں میں. ہاں, تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ ڈپارٹمنٹ ٹھیک کر دیں, ان کو کہیں کہ یار بدماشی سے نہ بات کریں, پیار و محبت سے کریں, ان کو موٹیویٹ کریں. اینڈ پہ جب آپ کے یہ لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں نا, جب یہ ان کے ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتے ہیں, تو یہ اس میں دے جاتے کہ جی 600 کمپنیاں تھیں, الحمدللہ میں نے اس میں سے 400 کمپنیاں سیل کر دی ہیں. بھائی یہ کوئی احسان کی بات نہیں. آپ بولے سر 600 کمپنیاں تھیں اور اب اتنی کمپنیاں آ چکی ہیں. اگر DG فوڈ ہے, وہی دیکھے کہ سر میرے ٹائم پہ اتنی فوڈ انڈسٹریز تھی, میں نے جا کے ان کو گرو کرایا, سر آج یہ 2000 سے 4000 فیکٹریاں ہو گئی ہیں. یہ آپ کا لیٹر پہ لکھا ہونا چاہیے, نہ کہ یہ نا کہ سر 2000 فیکٹریاں تھی, سر میں نے جو نا اس میں سے 500 بند کر دی اور بڑے ٹکر سے بند کی. یار یہ اس میں خوش ہونے والی بات ہے. آپ اپنی کمپنیاں سیل کر کے, ان کو بند کر کے, اپنے بزنس مینوں کو لوگ بے روزگار کرتے ہیں, بے روزگار کر دیتے ہیں, اپنے بزنس مینوں کو جیلوں میں ڈال کے اس کا فوٹو لے کے فیس بک پہ لگا رہے ہوتے ہیں, یہ ہم نے یہاں پہ چھاپا مار دیا, یہ اتنا پڑا. تو کیا اس میں کریڈٹ کی بات ہے یار؟ آپ یہ بولیں کہ ہمیں آج اس فیکٹری گئے, ان کو آج ہم نے ٹریننگ دی اور انہوں نے اپنا سسٹم ٹھیک کیا, اس کے لگائیں تصویر, چھاپا مارنے کی تصویر دکھا رہے ہیں. بھائی میں کیا کروں, چھاپا مار دیا آپ نے, پکڑ لیا تو کیا ہو گیا؟ جو بہتر وہ تو دکھاؤ نا, کنسٹرکٹیو سوچ دکھاؤ نا. اصل میں ہمیں نا ہمیں برائی کا اور ہمیں چسکے کا نا ہماری پوری بڑا شوق ہے کہ ہم ایک چیز دکھائیں جی کہ یہ ہم نے اس کے خلاف کام کیا, یہ بند کرا دیا, یہ سیٹ کو بند کرا دیا, سیٹ بند کر دیا, تو بس یہ ہو گیا, یہ ہم نے گرفتاری دے دی, پورے سوشل میڈیا پہ لگا, پکچر وائرل ہو جائے گی. مطلب کہ آپ نے ٹماٹو کیچپ کی جگہ جو اب ایپل کیچپ نکالی ہے, اسٹرابری کیچپ نکالی, کل کو بنانا کیچپ اگر آپ نکالتے ہیں, یہ میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا, اس کا میں پیٹنٹ میں بننا چاہتا ہوں. لیکن دا تھنگ از کہ یہ ایک بڑی بہترین یونیک. جی میں نے کہا کہ فلیورنگ لے, ہم بہت سی چیزوں پہ ہم نے, جیسے پیٹ صفائی ہم نے پروڈکٹ بنایا, وہ کانسٹیپیشن کے لیے تھا, وہ بڑا نام بھی اچھا تھا پیٹ صفائی, وہ پروڈکٹ ہمارا بڑا کلک ہوا. اس طرح خواتین میں پیریڈس ہارمونس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس میں ہم نے پروڈکٹ بنایا سہیلی PCS کے نام سے, وہ بڑا پروڈکٹ ہمارا کلک ہوا. ہمارے بہت بڑے انوویشن ہیں, ہم کچھ پروڈکٹس میں کر رہے ہیں جن کو صرف ہم نہیں کیا تھا پروڈکٹ, اور ہم کر رہے ہیں, ہم کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ہم تو عادی ہو گئے نا ڈپارٹمنٹس کے, ہم تو اب عادی ہو گئے, تو ہم تو کر لیتے ہیں, لیکن باقی دوسرے بندے نہیں ہیں. تو یہ جو تھا نا کہ آپ کا جو سوال تھا, جسے ڈسکشن کافی لمبی ہو گئی کہ مینوفیکچرنگ کیوں, تو مینوفیکچرنگ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ بہت محکمے انوالو ہو جاتے ہیں, جتنی انوالومنٹ ہے اتنے پرابلمس. مطلب کہ آپ کے لیے مینوفیکچرنگ ایک مشکل کام ہے. اس ملک میں مشکل کام ہے. ہاں, آپ بنائیں نا کوئی پلانٹ بنائیں, آپ کہیں گے جی میں نے صبح اس طرح کا سوپ بنانا ہے, دیکھیں کتنے محکمے آپ کے باہر ہوں گے. بھائی
میں نے دیکھیں میں ایسے سر ان محکموں کے پیچھے بھی تو کوئی فنڈنگ ہوگی کہ نہیں فنڈنگ نہیں ہوتی, وہ انہوں نے اسی چیز کو تو انہوں نے اپنا دکھانا ہوتا ہے نا, ان کی پرفارمنس اس بیس کے اوپر ہے. بندے کو پکڑنا, کمپنی کو پکڑنا, ان کو بند کرنا, ان کو جیلوں میں ڈالنا, ان کو فیکٹریاں سیل کرنا, یہ ان کا ایجنڈا ہے, ان کا جسے کہتے ہیں جے ڈیز میں آتا ہے. اس کمپنی کو گرو کرانا ان کی جے ڈیز میں نہیں آتا, کیونکہ نہیں سر ہم ہائر ہوئے ہیں آپ کے اوپر نظر رکھنے کے لیے اور آپ کو جسے کہتے ہیں ٹھکانے لگانے کے لیے, ہم نے آپ کو گرو نہیں کرانا. تو جب ان کا دماغ میں ایجنڈا یہی ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ اس وجہ سے ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں. تو جب آپ کے ڈپارٹمنٹس ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کا پورا ملک, لوگ کہتے ہیں جی پولیٹیکل مسئلے ہیں, یہ مسئلے ہیں, وہ مسئلے, میں کہتا ہوں یار اپنے نجم بھائی آپ کے مطابق ڈپارٹمنٹس ٹھیک ہو جائیں تو ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو جائیں, یہ 80% مسئلے یہ ہمیں ہماری ہیلپ کریں نہ کہ ہمیں تنگ کریں. آپ کا کہنا ہے یہ چاہتے ہیں جو بھی آئے, ایف بی آر ہے. دیکھیں میں جب یو کے میں نے کمپنی رجسٹرڈ کی تھی تو میں نے کچھ عرصہ کام نہیں کیا, تو مجھے باقاعدہ وہاں سے ایک ای میل آ گئی تھی کہ سر آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. مطلب دیکھو گورنمنٹ کو اتنا کنسرن تھا کہ یار ایک بندے نے کیا ہے, پتہ نہیں اس کو پرابلم آ رہی کیا آ رہی ہے. ہمارے ہاں تو کمپنی کھلتی ہے پہلے وہ لگڑ بگڑ پہنچ جاتے ہیں سارے وہاں پہ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ 28 سے تو کام شروع ہوتا ہے. ہاں 28 سے, تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ سب ڈپارٹمنٹ ٹھیک کر دیں, آپ کا پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا, اور لوگ مورلی ٹھیک ہو جائیں. لوگوں کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ یہ پیرنٹس کا یہ ہے, استادوں کا اور پیرنٹس کا ہے کہ اپنے بچوں کو ایمانداری, دیانتداری, اخلاق سکھائیں. بدتمیزی سے ان کو دور رکھیں. سوشل میڈیا پہ کتنی بدتمیزی ہے, پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, خود بھی ایڈ ہے, پھر آگے سے ہنس رہے ہوتے ہیں کمنٹس میں جا کے. پیرنٹس کے اوپر آتا ہے کہ وہ بچوں کی ایسی اچھی ویل گرومنگ کریں کہ کل کو جا کے وہ ایک اچھا انسان بن سکے, ایک اچھا شوہر بن سکے, ایک اچھا بیٹا بن سکے, ایک اچھی بیٹی بن سکے. گھر سے گرومنگ اچھی یہ شروع ہو, گھر اس کے سے بعد ہوتی ہے, ایجوکیشن اچھی ہو. اس کو نہیں بندہ اگر اچھا تو اچھی ایجوکیشن آٹومیٹکلی ہو جائے گی. بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے بگڑے ہوئے بچے نکلتے ہیں, اور بڑے بڑے لوگ یونیورسٹیوں سے بڑے قابل لوگ نکلتے ہیں. یہ صرف وہاں سے بچے کو اچھا گروم کر لیں, وہ اچھی اسٹڈی کرے گا, غلط ایکٹیویٹیز میں بھی نہیں ہوگا, اچھا بزنس کرے گا, اچھا جاب کرے گا, ایک اچھا اگر کہیں بیوروکریسی میں بھی جائے گا تو وہاں بھی جا کے اپنی ایمانداری دکھائے گا. وہاں سے سارے کلچر اسٹارٹ ہوتا ہے. تو جب آپ نے بچے کو کیا کہ بیٹا آپ نے جا کے رول کرنا ہے, آپ نے رول نہیں کرنا ہے بیٹا, آپ نے جا کے خدمت کرنی ہے اس قوم کی. جب خدمت کا مائنڈ سیٹ ہوگا نا تو پھر ہوگا. تو وہ پیرنٹس اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹا تو لگ جا, پھر ہم دیکھتے ہیں گاؤں میں ہم بدماشی دکھائیں گے. وہ باپ کا پہلے مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے بچے کو ڈپارٹمنٹ میں بھیجنے کا. 5 کروڑ روپیہ دے کے سیٹ دوانی تھے پہلے سال سے. ہاں تو اب آپ سیٹوں دیکھیں نا, پیسوں کی سیٹیں بکتی ہیں, تو آپ کہتے ہیں ایک بندے نے اگر 5 کروڑ دے کے آئے تو وہ 50 کروڑ تو کم از کم نکالے گا وہاں سے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے پیسے وصول نہیں کرے گا؟ تو یہ اگر وہاں سے شروع ہوتا ہے میرے خیال میں. پیرنٹس کا ہے کہ پیرنٹ بچوں کی گرومنگ اچھی کرے. وہ اگر کہیں جا کے کوئی سیکٹری بھی لگتا ہے نا تو وہ کمال کام کرے گا. وہ کوئی بزنس مین بھی ہوگا نا تو 2 نمبری نہیں کرے گا. بچوں کی گرومنگ پہ کام کریں. امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ دیکھ کے آپ نجم مزاری کی کئی باتوں سے متفق بھی ہوں گے اور کئی باتوں سے اختلاف بھی ہوں گے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم کس بزنس مین کو دعوت دیں, ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں.